بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی گزر رہی ہے آپ سب کی زندگی؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہر کوئی اپنے گھر میں خوش آباد ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے آ گئے چاہتوں کے موسم۔ یہ شازیہ مصطفیٰ کا بہت ہی خوبصورت رومانٹک ناول ہے، لو آفٹر میرج آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ بڑا روٹ سا ہیرو ہے، بڑی پیاری سی لڑکی ہے، اور فیملی بیسڈ، فیملی اورینٹ بیسڈ یہ ناول ہے۔ تو یہ آیا تھا حجاب ڈائجسٹ میں نا، نومبر کے۔ اس کا ایئر مجھے 2015 کے حجاب کے شمارے میں آیا تھا، یہ نومبر کے شمارے میں۔ تو کل کا ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ آج چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں آگے چاہتوں کے موسم۔ شازیہ مصطفیٰ کہتے ہیں محبت و احساس ہے انکہی باتوں، جذبوں، سوچوں اور خیالوں کا محبت کبھی اپنا آپ کہہ کر نہیں منواتی۔ محبت کے مفہوم سے تو لوگ شاید واقف ہی نہ ہوں، یا وہ جسے محبت سے دل میں رکھا گیا ہو۔ محبت کیونکہ نہ لفظوں کی محتاج رہی اور نہ ہی اسے کسی سے اپنا آپ وصولنے کی محتاج رہی۔ محبت تو انکہی رہتی ہے، آنکھوں کے رستے بھی تو بولتی ہے، پھر ضروری تو نہیں اس جذبے کو اظہار کر کے منوائیں۔ کچھ جذبے انکہے بھی ہوتے ہیں۔ انکہی باتوں کی بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں کہنے سے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یا پھر وہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ انکہی رہ جائیں تو اچھا ہے۔ انکہی چاہت بھی تو ہوتی ہے۔ چاہت نام ہے کسی کے دل میں زندہ رہنے کا، ان جذبوں کا جن کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اس کی خاطر جس سے ہم یہ منسوب رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاؤ! ریان کی زوردار آواز پہ بڑبڑا گئی، ہاتھ سے پین چھوٹا اور خاص سے جارحانہ انداز میں ڈائری کو بند کیا، جبکہ وہ اطمینان سے رائٹنگ ٹیبل پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ کبھی مت سدھرنا تم، علیزہ نے فوراً ڈائری اٹھائی اور سائڈ کی دراز میں رکھ دی، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا اس کا غصے سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ ادھر آ جائیں، باری باری ہم سب سدھر جائیں گے۔ شوخی سے فقرہ اچھالا، علیزہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھی اور اسے بھی ٹیبل سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بھی فوراً حکم کی تعمیل کی، زیادہ بکواس نہیں۔ یار فرینڈ، آپ تو فوراً خفا ہو جاتی ہیں۔ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا، بالکل کاربن کاپی تھا وہ ابتسام کی۔ علیزہ نے نگاہ چرائی۔ یہ بتاؤ، یونیورسٹی سے سیدھے ادھر ہی آ رہے ہو؟ وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ ریان نے بھی تقلید کی، کچن میں ہی چلی آئی تاکہ اسے کچھ کھانے کو دے دے۔ ریان کچن میں رکھی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ پیپر تھا، جلدی نکل آیا، سوچا کہ آپ سب کی خیریت پوچھ لوں۔ اطراف میں نگاہ دوڑائی، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ علیزہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ پھوپھو کہاں ہیں؟ بھابھی کمرے میں ہیں، تم کھانا کھاؤ، میں بلاتی ہوں۔ اس نے پلیٹ میں پالک گوشت نکال کے اس کے آگے رکھا۔ ریان نے خاصی ناگواری سے دیکھا۔ کیا ہے، مجھے یہ گوشت وغیرہ مت کھلایا کریں۔ وہ چڑ کے کھڑا ہو گیا۔ علیزہ نے بھی زیادہ تردد نہ کیا۔ کیا ہے، آپ نے اٹھا لیا؟ وہ کھسیا، بھوک بھی شدید تھی۔ تم سب کے سب بگڑے ہوئے ہو، سب سے پہلے تمہارے چاچو، ان کے مزاج نہیں ملتے، دوسرے تم۔ وہ ابتسام کی سخت طبیعت سے خود نالان تھی، مگر چپکے چپکے وہ اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی۔ چاچو کو تو ہم آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ زیادہ بک بک نہیں، وہ جھیمپی، کیونکہ اکثر وہ اسے ابتسام کے نام سے چھیڑتا رہتا تھا، مگر وہ کبھی اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ ابتسام کو تو شادی کے نام سے چڑ تھی۔ کتنی ہی بار بھابھی اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ کل صبح 7:30 تیار رہنا۔ اس نے لاؤنج میں آ کے ان دونوں کو وارن کیا جو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ریان نے ہنوز ٹی وی اسکرین پر نگاہ جمائی رہی، جبکہ اس سے 2 سال چھوٹا عدنان اپنے چاچو کے غصے سے کافی ڈرتا تھا۔ وہ فوراً ہی مؤدب بن کر بولا، ریان میں نے تمہیں بھی کہا ہے۔ اس نے ریان کو گھورا جو صوفے پر دراز تھا، کشنز کو ادھر ادھر بکھرا کے دونوں وہیں بیٹھے تھے، جبکہ عیشا منہ بسورتی ہوئی چلی آئی۔ چاچو، آج بھی مجھے اسمبلی میں سزا ملی تھی، وہ بھی عدنان بھائی کی وجہ سے۔ او جھوٹی، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی بال خود بناتی رہتی ہو۔ عدنان کے تو پتنگے لگ گئے، دونوں میں اکثر اسکول جاتے وقت لڑائی ہوتی تھی۔ عدنان، تم بھی تو اتنی دیر ٹائی کی نوٹ لگانے میں لگاتے ہو۔ چاچو، آپ ہر بات میں اس کی سائڈ لیتے ہیں۔ نکمی یہ ہے، نہ بال خود بناتی ہے، نہ ہی اپنا بیگ رات کو ٹھیک کرتی ہے، اس نے منہ بسور کے کہا۔ عیشا تو باقاعدہ منہ پھلا کے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھ سے نہیں بنتے ہیں اپنے بال، دادی جان باندھتی تو ہیں، پھر تم کھول کیوں دیتی ہو؟ عدنان کو اس کی مین میخوں سے بڑی چڑ تھی۔ جہاں وہ بال بندھوا کے آئی، آئینے میں دونوں پونیوں کی پیمائش کرنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ دادی جان سے اونچی نیچی بنتی ہیں میری پونیاں چاچو، اس نے ابتسام کو معصومیت سے بتایا۔ ریان نے ٹی وی آف کیا اور خاصی بیزاری سے اپنی سے چھوٹی بہن بھائی کی تکرار و بحث کو دیکھا۔ عیشا بیٹا، میں آپ کو آج شام کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، تم وہاں سے پارلر جا کے اپنے بالوں کی کٹنگ کروا لینا۔ ابتسام نے اس کے بکھرے سلکی بالوں کو خود ہی لپیٹ کے ہیئر بینڈ میں جکڑا۔ کیا ہے چاچو، میں بڑی ہو گئی ہوں، 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے ایسے تفخر سے بتایا جیسے بہت بڑی کلاس میں ہو۔ ابتسام کو ہنسی آ گئی۔ عیشا نے گھورا، بیٹا لیکن یہ بھی تو دیکھو، آپ سے بال بنتے نہیں ہیں، دادی جان آپ کی بیمار رہتی ہیں، کچھ تو حل نکالنا ہے نا۔
جب سے اس کے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، ابتسام نے ہی 3 سال کی عیشا کو سنبھالا تھا۔ ریان تو اس وقت 6 میں تھا اور عدنان 2 میں۔ تینوں بچوں کی ذمہ داری وہ اٹھائے ہوئے تھا۔ امی اپنے بڑے بیٹے اور بہو کی وفات کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی۔ چاچو اس کا سمپل حل ہے آپ کی شادی، ریان چہک کے بولا۔ ابتسام نے کڑی نگاہ اس پہ ڈالی جو اطمینان سے صوفے پر ہنوز دراز تھا۔ پلیز چاچو آپ شادی کر لیں تاکہ اس عیشا کا مسئلہ بھی حل ہو۔ عدنان بھی بہت اکتایا ہوا تھا۔ تینوں بھتیجے بھتیجی اس کے پیچھے لگے رہتے تھے مگر وہ شادی کے نام سے بتکتا تھا۔ تم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھے مشورہ دو، ابتسام نے تیز لہجے میں کہا۔ عیشا تو اور بدمزہ ہوگی، عدنان پہلے ہی ڈرتا تھا۔ چاچو پلیز دادی جان کا خیال کر لے، ریان نے دہائی دی۔ صبح سب ریڈی رہے، وہ جاتے جاتے حکم دینے لگا۔ ان کی باتوں کو کبھی سیریس ہی نہ لیتا تھا۔ اب وہ ان بچوں کو اپنی سوچیں تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کل میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، پرسوں پیپر ہے لاسٹ، اس کے بعد میرا ایف ایم پر شو ہے۔ اس بار اگر تمہارے مارکس کا معائنہ تمہارا ایف ایم چھڑوا دوں گا، ابتسام نے ساتھ ہی وارننگ دی۔ یہ شوق بھی اس نے ریان کا پورا کیا تھا مگر اس وعدے کے ساتھ کہ پڑھائی سے غفلت نہیں ہوگی۔ یار چاچو، ہفتے میں میرے صرف 2 شو ہوتے ہیں۔ وہ تو چڑ گیا کیونکہ ابتسام آخری دھمکی یہی دیتا تھا۔ زیادہ بحث نہیں، شہادت کی انگلی اٹھا کے وارننگ دی۔ ایک وہاں وہ ہٹلر بنی رہتی ہیں، یہاں آپ۔ یار چاچو آپ دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کم از کم ہم سب سدھر تو سکتے ہیں۔ ریان کیا بک رہے ہو؟ ابتسام تو حیرانگی سے اس کی بات سن کے ہی رہ گیا مگر پھر لہجے کو سخت بنا کے سرزنش کی۔ میں آپ سے بالکل نہیں ڈرنے والا ہوں، آپ کو شادی کرنی ہے یا نہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ تو ریان کے اس نڈر اور پورے اعتماد انداز پر تحیّر میں مبتلا ہو گیا جو ایک حد میں رہ کر ہی مذاق بھی کرتا تھا۔ بالکل نہیں، سونے جا رہا ہوں۔ تیزی سے وہ نکل گیا۔ عدنان اور عیشا بھی اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھوپھو چاچو کو بہت غصہ آنے لگا ہے۔ ریان دوسرے دن پھر شام کو عدنان اور عیشا کو لے کے آ گیا کیونکہ ابتسام کی شکایتیں انہیں سے کرتے تھے۔ علیزہ لب بھیجے ہوئے اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو میرے بال کٹوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک تو شادی بھی نہیں کرتے، دادی جان سے جوڑوں کے درد اور بلڈ پریشر کی وجہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں، ماں سے اتنا گندا کام کرتی ہے، میرا یونیفارم تک نہیں دھوتی، ہر بار چاچو کو دھونا پڑتا ہے۔ عیشا معصومیت سے بیٹھی ہوئی ان سے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ ذرا مجھے فرصت ملے تو ریحان اور مناہل کے فرسٹ ٹرم سے آؤں گی اور ابتسام کو تو میں اب قابو کر لوں گی۔ سدرا دل میں مصمم ارادہ باندھ چکی تھی کہ اس بار زبردستی کر کے اس کی شادی ہی کروائیں گی۔ اسی لمحے علیزہ پہلو بدل کے کھڑی ہوئی اور ہال سے نکل گئی کیونکہ ابتسام کا سرد مہر رویہ تو خود اس کے دل میں ترازو ہوتا تھا۔ کب سے وہ اس سنگ دل اور بے پرواہ انسان کو چپکے چپکے چاہ رہی تھی لیکن اس انسان کو تو جیسے اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ ریان بوتل کے جن کی طرح وہاں موجود ہوا۔ میں اگر کچھ سوچوں بھی تو تمہیں اس سے کیا؟ علیزہ نے اپنا پنک کاٹن کا پرنٹڈ آنچل سلیقے سے شانوں پہ ڈالا، دراز بالوں کو لپیٹ کر کیچر میں جکڑا۔ ریان اس کے بالکل سامنے ہی کاؤچ پہ براجمان ہو گیا۔ مجھے بتا کے سوچا کریں، اگر اپنے سرتاج کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو یہ فکر چھوڑ دیں۔ مجھے کل ہی ماں سے بسم اللہ ملی تھی، میں نے بتا دیا ہے کہ ایک پرخلوص سا گنجا سرتاج ملے تو اچھا ہے۔ ریان سدھر جاؤ، ایک کشن اٹھا کے اس پہ اچھالا جو کمال خوبصورتی سے کیچ کر گیا۔ ارے ایک تو میں آپ کی فکر کر رہا ہوں، وہ ہنسا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے فکر کی۔ آپ کا ہمارے چاچو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیشنگ ہے، لمبے چوڑے سے، آپ کے ساتھ بھی سوٹ بہت کریں گے۔ پھر فضول بکواس، وہ جھیپی۔ کیا کروں، خاموش نہیں رہ سکتا، اس نے سر کھجایا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ تم 2 گھنٹے ریڈیو پہ پروگرام کیسے کر لیتے ہو، سیریس انداز میں۔ علیزہ کو تو یہ بھی حیرانگی ہوتی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، وہاں بھی میں چپ نہیں رہتا۔ وہ کشن سر کے نیچے رکھ کے دراز ہو گیا۔ ویسے بھی اسے علیزہ کو تنگ کیے بغیر مزہ نہیں آتا تھا۔ سنیے فرینڈ، مجھے کل کے لیے ایک ٹاپک تیار کر کے دے یا پھر میں دوسروں سے بات کروں۔ وہ ٹاپک بھی اس سے ہی ڈسکس کرتا مگر ہر بار احسان کر کے ہی مانگتا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، کیا کروں، اتنا فیمس ڈی جے ہوں، لوگوں نے صرف آواز سنی ہے جب اتنا دیوانے ہیں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ اوہو، فیمس ڈی جے، ٹاپک میرے اور کریڈٹ خود لیتے ہو؟ علیزہ بھی باقاعدہ لڑنے ہی لگی جبکہ وہ ہنسنے لگا۔ ارے آپ سے لینا مجبوری ہے۔ سنو، اوقات میں رہو، اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میرے اوقات ہیں پیر سے بدھ، 5 سے 7، بات کو کہاں سے کہاں اڑاتا تھا۔ علیزہ سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ کمپیوٹر دنیا میں کیوں آ گیا؟ تم ایک چلتے پھرتے کمپیوٹر موجود ہو۔ وہ ریان کی برجستگی اور بے ساختگی پر انگشت بدندہ رہ چاہتی تھی جس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا۔ جل گئے نا جاپان والے، فوراً کمپیوٹر کو میری ٹکر پہ لے آئے۔ اچھا، زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں، پیپرز کی تیاری بھی ہو رہی ہے جو تم اس وقت یہاں آ گئے ہو۔ خوش ہو جائیں، کچھ دیر بعد چاچو بھی آئیں گے، ذرا ٹھیک سے تیار تو ہو جائیں۔ تم مجھے یہ بتا دو کہ تم میرے لیے اتنے فکر مند کیوں رہتے ہو؟ ابتسام کا سوچ کے تو دل میں دھڑکنوں کا شور اٹھنا شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے آپ دونوں کی ہی فکر ہے۔ ویسے ماسی بسم اللہ سے میں نے کہا تھا کہ منڈا کوئی چاند سا دکھانا تاکہ ہماری فرینڈ کو خرچہ نہ کرنا پڑے بال کٹوانے پر۔ چلیے یہ خرچہ تو بچے گا۔
ریان وہ اس پر دوسرا کشن اچھالنے آگے بڑھی تو رک گئی، کیونکہ بھائی جان آ گئے تھے، اس لیے ریان کی بچت ہو گئی۔ رات اس نے کھانے پر اہتمام کیا، امی نے خاص طور پر اس سے کہہ کر پکوایا تھا۔ رات کو ہی ابتسام ان تینوں کو لینے آ گیا تو ابو اور بھائی جان نے زبردستی کھانے پر روک لیا تھا۔ ابتسام سے سدرا کی ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی، روز وہ فون کرتی تھی۔ اس دن تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ صبح سے آگے، پھر سنڈے تھا، ایسے میں ابتسام کو گھیرنا بھی آسان تھا۔ امی یہ کچن کا عشر تو بہت خراب کیا ہوا ہے۔ وہ آتے کچن کی صفائی میں لگ گئیں، دوپہر کا کھانا تک پکایا، سارے بچے لاؤنج میں ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، البتہ ریان ابھی تک سو رہا تھا۔ ابتسام سے کوئی ملنے آیا تھا، وہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ ارے مجھ سے تو کچھ کیا نہیں جاتا، وہ خود کافی بیمار تھی۔ سدرا ان کا کمرہ بھی سمیٹنے لگی تھی، پورے گھر کا ہی اشر نشر ہو رہا تھا۔ سدرا، اس لڑکی کو قابو کرو اور اس کی شادی کرواؤ، مجھ سے اب ان بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی، وہ مزمحل سے لہجے میں بولی۔ سدرا تفکر زدہ ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، کیونکہ گھر سے تو بہت کچھ سوچ کے آئی تھی۔ ہاں، اس بار ابتسام کی بالکل نہیں چلے گی، آخر شادی تو کرنی ہی ہے، پھر امی گھر کو ایک ذمہ دار لڑکی کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہی تو میں سوچتی ہوں، خود بھی جھنجھلایا ہوا رہتا ہے۔ کرتی ہوں بات۔ وہ اٹھی، مگر پھر کمرے میں ابتسام کو آتے دیکھا تو بیٹھ گئیں۔ آج آپ اتنی صبح کیسے آ گئی؟ وہ امی کے قریب ہی بیڈ پہ بیٹھا، ہاتھ میں اخبار بھی تھا جو سدرا نے جھپٹ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سوچ لیا اسی مہینے میں تمہاری شادی کرواؤں گی۔ کیا؟ ابتسام تو اچھل ہی پڑا۔ ہاں، کیونکہ بچے الگ پریشان ہیں، امی الگ فکر مند ہے، تم اپنی فضول سی ضد لیے بیٹھے ہو، انہوں نے درشت لہجے میں کہا۔ بجو، ضروری ہے کہ شادی ہی حل ہو؟ سنو ابتسام، ہر مرد و عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ سمجھانے لگی، وہ اٹھنے لگا، لیکن سدرا نے ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھا لیا۔ تمہاری کوئی نہ نہیں چلے گی، انہوں نے حکم صادر کیا۔ سدرا، مجھے ویسے بھی شروع سے علیزہ پسند رہی ہے، اس سے کہو وہ لڑکی ہیرا ہے۔ امی نے بھی ساتھ ہی اپنی رائے دی۔ بجو، میں بغیر شادی کے بھی ان بچوں کو ٹھیک طرح پال ہی رہا ہوں اور پال لوں گا۔ وہ 10 سال کے عرصے میں خاصا سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا۔ سدرا تعصب بھری نگاہ ڈال کے رہ گئی۔ ابتسام، تمہیں صرف 2 دن سوچنے کا دے رہی ہوں۔ علیزہ اچھی لڑکی ہے، سب سے زیادہ وہ بچوں سے بھی اٹیچڈ ہے، تمہارے مزاج سے بھی واقف ہے، سب کچھ سنبھال لے گی۔ اب وہ بڑے نرم لہجے میں اس کو سمجھانے لگی، جو سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ سدرا، اسے بس اپنا خیال ہے، ارے کم از کم اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کی خاطر ہی کر لے۔ عیشا تو بچی ہے، میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کم از کم مجھے یہ تو فکر نہ رہے گی کہ ماں سر پر نہیں۔ امی پلیز، وہ روحانسا ہوتے ان کے ساتھ ہاتھوں کو تھام کے رہ گیا۔ میرے بچے مان جا، دیکھ تو اپنی حالت، صبح کا نکلا تو رات کو گھستا ہے، مجھ بیمار سے نہیں ہو پاتا ان بچوں کا کام، سوچ تو ان کے متعلق۔ وہ نرم لہجے میں بولتی اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابتسام کو اس لمحے امی کی باتوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نیم رضامندی کی حالت میں کمرے سے نکلا۔ سدرا کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ادھر سدرا نے بھی ابھی گھر میں امی، ابو اور شعیب سے علیزہ کے لیے بات نہ کی تھی، کیونکہ ابتسام کی طرف سے وہ مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ علیزہ انہیں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ بھابھی جیسے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن اس نے بھی مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھوپھو، ماموں جان آئے ہیں، دادی جان کہہ رہی ہیں کہ چائے بنا دے، 7 سالہ ریحان نے اطلاع دی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے کسی کتاب کے مطالعے میں منہمک تھی۔ ابتسام کا سوچ کے ہی دل دھڑک اٹھا، جھٹ اٹھی، دھانی کلر کے پرنٹڈ کپڑوں کا آنچل سلیقے سے شانوں پہ پھیلایا، بالوں کو درست کیا اور باہر آ گئی۔ سامنے ہی ہال کمرے میں وہ اپنی تمام تر مغروریت اور لاتعلقی سمیت بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں ملبوس سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پہ وہ جھیم کے کانوں کی لوؤں تک وہ گم ہو گئی۔ آخر یہ اتنے لاتعلق کیوں رہتے ہیں، ذرا بھی تو نہیں دیکھتے، سوچتے ہوئے چائے بنا رہی تھی۔ جدید اسٹائلش سے کچن میں وہ کھڑی لوازمات پر ٹرے ترتیب دے چکی تھی۔ گڈ، چائے کے ساتھ تم نے یہ بھی نکال لیا؟ بھابھی اچانک ہی اندر آئی تھی، وہ ہڑبڑائی کیتلی میں چائے چھان کے نکال رہی تھی۔ وہ بھابھی بسکٹ نہیں تھے، یہ نمکور سینڈوچ ہی تھے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لے کے آ جاؤ، اس کے بازو پر پیار بھری تھپکی دے کے چلی گئی۔ چائے وغیرہ لے جانے کے خیال سے ہی اس کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ جھجکتی ہوئی ٹرے اٹھا کے کچن سے نکل کے کوریڈور میں آ گئی۔ سامنے ہی ہال کمرہ تھا، وہ چلی آئی، وہاں امی، ابو، بھائی جان بھی موجود تھے۔ ابتسام سر جھکائے بیٹھا تھا۔ علیزہ نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور تیزی سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا، مگر دل میں بے چینی سی سوار ہو گئی۔ کب ابتسام گیا اسے خبر نہ تھی۔ رات کو پھر اسے روٹیاں پکانے کچن کا رخ کرنا پڑا۔ شکر ہے ابتسام نے حامی تو بھری شادی کی۔ علیزہ کی سماعتوں نے بھابھی کا یہ جملہ سنا، وہ روٹیاں پکانے میں مشغول رہی، مگر وہ مسلسل بولی جا رہی تھی۔ چلیے مبارک ہو، اس کے دل میں ایسا لگا چھناکے سے کچھ ٹوٹا ہو۔ سدرا نے بس ایک نظر مسکراتی نگاہ اپنی اس پیاری سی نند پہ ڈالی، جو انہیں ہمیشہ اپنے بھائی کے حوالے سے اچھی لگی تھی، مگر ابتسام کی فضول سی ضد کی وجہ سے اپنی یہ خواہش دبا کے اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، منی خیزی سے وہ ہنسی۔ علیزہ نے جلدی جلدی روٹیاں پکائی اور نکل گئی۔ مناہل کو پھر ہوم ورک کروانے لگی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ لائبریری میں آ کے بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے کمرے کو اس نے ایک بڑی سی بک شیلف لگوا کے لائبریری بنا لی تھی۔
ایک رائٹنگ ٹیبل، اس پہ رکھا کمپیوٹر، وہ اکثر وہیں بیٹھ کے وقت گزارتی تھی، مگر آج تو دل میں درد بڑھ گیا۔ جو نہ پہلے اس کا تھا وہ تو بالکل ہی اس کا، اور اب تو بالکل ہی اس کا نہ تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آنے والی تھی، اور یہ سب کتنا جان گسر لگ رہا تھا۔ جس سے اس نے صرف دل کا رشتہ، وہ بھی یک طرفہ جوڑا تھا، وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں میں کانچ کی طرح چبھنے لگے۔ کتنا اذیتناک لمحہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب تو بالکل اس کا نہیں رہا۔ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے وہ چپکے آنسو بہانے لگی۔ کس سے اپنے دل کا درد شیئر کرے؟ کوئی عزیز جان ہستی سہیلی بھی تو نہ تھی۔ آنرس کرنے کے بعد تعلیم کو اس نے خیر بات کہہ دیا تھا، پھر کسی نے زور بھی نہ دیا تھا، اس نے ایک سہیلی بھی نہ بنائی، کیونکہ وہ شروع سے ہی کچھ کم گو واقعہ ہوئی تھی۔ پھر صرف 2 ہی تو بہن بھائی تھے، 8 سال پہلے ہی تو بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ سدرا بھابھی سے اس کی اچھی ہی بنی رہی تھی، ان سے وہ ہر بات بھی کر لیتی تھی، مگر یہ بات جو ان کے بھائی سے تعلق رکھتی تھی ہے کیسے کہے کہ وہ ان کے مغرور اور بد دماغ بھائی کو چاہ رہی ہے۔ آنسو اس نے اپنے آنچل سے صاف کیے اور سر اٹھا لیا۔ وہ اپنے چہرے سے کسی پر بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے ڈائری نکالی اور پین کو اس نے اپنی مخروطی انگلیوں میں تھام لیا۔ وقت کو جب مڑ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ گزر چکا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے۔ بس اگر تبدیلی آئی تو یہ کہ وقت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے خد و خال میں تبدیلی کی ہے۔ لیکن سوچیں، کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہیں۔ کل بھی اس دل میں وہ تھا اور آج بھی وہی موجود ہے، لیکن اگر ملن نہ ہوا تو شاید کچھ رکاوٹیں راہ میں حائل تھیں اور میں پھر آج اکیلی رہ گئی۔ پین بند کرتے اس نے سائڈ پر رکھا اور ایک سرد سیاہ بری ابتسام احمد، میں آج بھی تمہیں چاہتی ہوں اور کل بھی چاہتی رہوں گی۔ کیا ہوا جو تم اور میں مل نہ سکے؟ لب بھینچ کے اندر کے درد کو اسے دبانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی بزدل نہ تھی کہ وہ اس حقیقت کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ تو شروع سے ہی اپنے دل کے راز چھپاتی آئی ہے، اب بھی چھپائے گی۔ ابتسام نے رضامندی کیا دی کہ گھر میں خوشیاں آ گئیں۔ ریان نے تو باقاعدہ نعرہ لگایا۔ عدنان اور عیشا اس کے گلے میں جھول گئے۔ سوبر سا ابتسام جھینک کر ہی رہ گیا۔ چاچو، پہلی بار آپ نے کوئی صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ امی بیچاری ان کے لیے کچن میں ہی موجود تھی۔ بڑی مشکل سے ان سے سالن پکا تھا۔ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ ابتسام نے امی پر ایک فکر مند سی نگاہ ڈالی جو سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شکر ہے عقل تو آئی، اسے امی نے بھی ساتھ ہی تائید کی۔ دادی جان، جلد ہی شادی کی تاریخ رکھیے، کیونکہ اب تو بالکل ہم سے صبر نہیں ہوتا، ریان نے کھانے سے فارغ ہو کے کہا۔ اب ایلیزا سے بھی تو پوچھا جائے گا۔ وہ گویا ہوئی۔ ابتسام کی تو پوری کوشش تھی کہ ایلیزا ہی انکار کر دے تاکہ اس کی بچت ہو جائے۔ ارے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ پھر چمک کے بولا، غالباً تم FM جا رہے تھے، تمہارا شو تھا۔ ابتسام نے یاد دلایا، جب سے پیپرز ختم ہوئے تھے وہ رات کی شوز بھی کرنے لگا تھا، مگر ابتسام کو یہ بھی پسند نہ تھا۔ وہ اس کی شوق کے آگے خاموش ہو گیا تھا۔ اوہ دیر ہو رہی ہے، اپنے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اور ہاں سنو، صرف اس مہینے کی رات کے شوز کی اجازت ہے۔ ابتسام نے تنبیہ بھرے انداز میں اسے وارن کیا۔ کیوں، آپ شروع کرنے والے ہیں رات میں شوز؟ وہ ذومینی لہجے میں بولا۔ عدنان کی ہنسی نکلنے ہی والی تھی، مگر ابتسام کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ دبک گیا۔ فضول مت ہانکا کرو، اتفاق سے وہ ایلیزا چاچی بھی یہی کہتی ہیں۔ اس نے جھٹ ایلیزا کو چاچی بھی کہنا شروع کر دیا، ورنہ ہمیشہ فرینڈ ہی کہتا تھا۔ وہ تھی بھی اس سے 5 سال بڑی اور ابتسام سے وہ 10 سال چھوٹا تھا۔ چچا بھتیجے تو وہ کبھی لگے ہی نہ تھے، بلکہ اسے ریان کے سارے دوست ہی بڑا بھائی سمجھتے تھے۔ ریان رات کو 1 بجے تک آتا تھا، جب تک وہ انتظار کرتا تھا، آنکھوں پر گلاسز لگائے کسی فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ یس، نگاہ بیڈ پر رکھی فائل پر تھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، دوسری جانب ایلیزا تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اس نے فون کیوں کیا، کہیں انکار کے لیے تو نہیں۔ وہ سنبھلا۔ جی وہ میں ایلیزا ہوں، ریان سے بات ہو سکتی ہے؟ رک کے اس کی کھنکھناتی ہوئی آواز ابتسام کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحہ کو چونکا۔ ریان FM گیا ہے، اس کا شو ہے، رات کو 1 بجے آئے گا، انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا۔ جی اچھا، میں صبح کر لوں گی، وہ فوراً بولی۔ ریان سے کہیے گا کہ وہ کئی دنوں سے آیا کیوں نہیں؟ محترمہ، یہ سب آپ صبح فون کر کے پوچھیے گا۔ ابتسام نے بدمزہ ہو کے کھٹ سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، کیونکہ وہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سنیے، ایک بری خبر ہے، ماسی بسم اللہ رضا الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ ریان معصوم سی صورت بنا کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ لیزا نے چونک کے دیکھا۔ یہ تمہاری ماسی بسم اللہ رہتی کہاں ہے؟ لیزا نے دانت پیسے۔ وہ دوسرے ہی دن شام میں چلا آیا تھا اور اسے تنگ بھی کیے جا رہا تھا۔ اب کیا فائدہ جب وہ رضائی اوڑھ کے انتقال کریں گے؟ اس نے آہ بھری اور اپنی شکل اور سوگوار بنا لی۔ ریان، کیا واہی تباہی بکتے رہتے ہو یار، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، وہ جو ماسی بسم اللہ نے رضائی خریدی تھی، رات کو وہی اوڑھ کر سوئیں اور دم گھٹنے سے مر گئیں۔ وہ اور روتی صورت بنا کے بولا۔ تم علیزا نے حسب معمول کشن اٹھا اور اس کے سر پہ دے مارا۔ پتہ نہیں تم کیا کیا بکتے رہتے ہو؟ ماسی بسم اللہ کے روز روز کے ذکر سے تنگ آ گئی تھی۔
ایک تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جاتے جاتے آپ کا کیس اپنی سوتن کو دے گئی۔ وہ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سوتن کو کوئی اور لڑکا دکھا دو۔ ارے ایسے کیسے دکھا دو، رشتہ تک پکا کر دیا ہے، بس چند ماہ کی مہمان ہیں آپ اس گھر میں۔ ریان کیوں تنگ کرتا ہے میری پیاری نند کو؟ سدرا بھابھی بھی کب سے اس کی گفتگو کچن سے سن رہی تھی۔ پھپھو، آپ کی یہ پیاری نند کسی اور کو پیاری ہو رہی ہیں، آپ نے انہیں بتایا؟ وہ لیزا کی بیزار صورت کو دیکھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا، جبکہ وہ لب بھیج کے اندر کے سارے رازوں کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کے بھتیجے کو بہت بک بک آتی ہے۔ ارے ایک تو میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں، آپ ہی کا بھلا ہوگا۔ لہجہ خاصا رازدار اور منی خیز بنایا علیزا نے تیکھے چتون اٹھائے۔ اب تک وہ اس کا مذاق ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ چونکی کیونکہ بھابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ امی اور ابو کو ایک ہفتے سے گول مول باتیں کرتے ہوئے بھی سن رہی تھی، مگر اس کے تو دل کی دنیا لٹی ہوئی تھی۔ وہ کیا توجہ دیتی، مگر ریان کی شرارتی سی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں جو وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ پھپھو، آپ کیوں ان کے دل کی ہارٹ بیٹ کم کروائیں گی؟ بتا تو دیتی کہ خیر سے پیا دے سدھارنے والی ہیں۔ اس نے آنکھوں کو اشارے سے گول گول گھماتے لیزا کی جانب دیکھا۔ بھائی، ہماری لیزا شروع سے ہی سلجھی سمجھی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہی رہے گی۔ کیوں لیزا؟ تمہیں ابتسام کی ہمراہی میں ساری عمر دیا جا رہا ہے، کہو میرے بھائی کے ساتھ رہو گی نا؟ کوئی بم تھا یا طوفان جو ابھی ابھی علیزا کے دل و دماغ کو ہلا گئے تھے، اور وہ ہمنگوں کی طرح ان کو دیکھے گئی۔ علیزا، میں تم سے خود پوچھتی۔ اس ریان نے پہلے ہی بول دیا۔ وہ گھبرا سی گئی کیونکہ علیزا نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ریان اور بھابھی فکر مند ہو گئے، کہیں اسے اعتراض تو نہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ دل میں اٹھتی ہوئی خواہشوں کو یوں اچانک ہی پورا ہونا تھا۔ وہ تو کل سے سکتے میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا غصہ کرے، لیکن وہ اتنی بھی ناشکری نہ تھی، مگر یہ سوچ سوچ کے حیران تھی کہ اسے خبر کیوں نہ ہوئی۔ ابتسام کے بارے میں سوچ کے دل اور ہی دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اسی وقت بھابھی اندر آئیں۔ گرین کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں اس کا ملیس سراپا شرم و گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ علیزا، کیا تمہیں کل کی بات پہ غصہ ہے جو ریان نے اچانک ہی کہہ دی، حالانکہ میں تمہیں بتانے والی تھی؟ بھابھی کا چہرہ افسردہ سا لگا۔ لیزا کو اپنی محبت سے گھندی بھابھی کی اداسی اچھی نہ لگی۔ جھٹ ان کے ہاتھوں کو تھاما۔ بھابھی، آپ اتنی افسردہ اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے مسکراہٹ سے ان کی یہ اداسی دور کرنا چاہی۔ بھابھی نے تہیّؤ میں مطلع ہو کر اپنی پیاری سی نند کو بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ علیزا گڑیا، تم مجھے ہمیشہ سے پیاری رہی ہو۔ اگر میں نے تمہیں ابتسام کے لیے منتخب کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہے، کیونکہ تم اس کے مزاج سے واقف ہو، اور پھر ریان، عدنان اور عشا تم سے کافی اٹیچڈ بھی ہیں۔ وہ قدرے توقف کے بعد اس سے تفصیل سے مخاطب ہوئیں۔ ابتسام کو تم جانتی ہو، وہ بھتیجے بھتیجی کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ بچوں کو ضرورت کسی ذمہ دار لڑکی کی ہے۔ پھر ابھی امی بھی کتنا بیمار رہتی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم چاہے مجھے خود غرض کہہ لو کہ میں اپنی غرض کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ بھابھی، آپ ایسی بات کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے کچھ سمجھ کر ہی میرا انتخاب کیا ہے۔ آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں آپ کے بھائی کو سمجھ سکوں اور اس گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اس نے بھابھی کے سرد ہاتھوں کو تھام کے انہیں مطمئن کیا تو وہ فرط مسرت سے اس کا ماتھا چوم کے رہ گئیں۔ آج اس سے ان کا مان رکھ لیا تھا، پھر وہ خود صلح جو قسم کی تھیں۔ سنو، ابتسام کے غصے سے تم بالکل مت ڈرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے وہ تم پر ہر بات کا غصہ نکالے گا۔ بھابھی، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، لیزا نے جھیپی جھیپی نگاہوں سے شرمگین لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی، بلکہ اپنے سر پھرے بھائی کے بارے میں کچھ آگاہی دے رہی ہوں، کیونکہ تم اچانک نئے ماحول میں جاؤ گی، پھر نئے ساتھی کا ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے تم کچھ گھبراؤ گی بھی، تو اس لیے تمہیں پہلے سے ریلیکس کر رہی ہوں۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کام نسی لیزا کو دیکھا، کام نسی لیزا کے ہاتھوں کو دبایا۔ کافی دیر تک ہی بھابھی اسے ابتسام کے بارے میں سمجھاتی رہی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ شروع سے ہی وہ صلح جو تھی، نہ کسی سے بحث کرتی، نہ ہی کسی کو ناراض کرتی تھی، ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں اگر انسان کو بھیجا گیا تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت، اس لیے وہ ہر ممکن ہر اچھا کام کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ان بچوں کی خاطر میں شادی کے لیے راضی ہوا ہوں، کیونکہ امی پہلے ہی کافی بیمار ہو گئی ہیں۔ بس محض یہی سوچ کر چپ ہو گیا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ سدرا نے ایک تاثر بھری آہ بھری، کیونکہ ابتسام کو قابو کرنا جوئے شعر لانے کے مترادف تھا۔ شکر ہے پھپھو، کم از کم ہمیں اب ہر چیز وقت پر تو ملے گی۔ ریان نے تو پہلے ہی شکر کا سانس لیا، ورنہ اسے تو صبح ہمیشہ یونیورسٹی جانے میں دیر ہوتی تھی، کیونکہ ابتسام کی اکثر آنکھ ہی صبح دیر سے کھلتی تھی۔ ابتسام نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا جو کاؤچ پر دراز تھا۔ نائٹ ڈریس میں شوق سا ریان ایک دم ہی مؤدب بن گیا۔ میں کیا تم لوگ کا خیال نہیں رکھتا جو تم یہ بول رہے ہو؟ ابتسام، وہ بچہ ہے، اگر کہہ دیا تو اس نے غلط تو نہیں کہا۔ سدرا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جو بس گرم گھونٹ اندر اتار کے رہ گیا۔ سمجھا کے بھیجیے گا اپنی نند کو، میرے کاموں میں مداخلت نہ کرے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ انتہا سے زیادہ روکھا اور اکھڑ ہو گیا تھا۔ امی کو تو اس کے گرم مزاج سے کوفت ہوتی تھی۔ ابتسام، اس کی تم سے شادی ہوگی، وہ صرف تمہاری وجہ سے اس گھر آئے گی۔
सिद्रा को उसकी ये बात खासी नागवार गुजरी। चाचू को उससे क्या? रेहान ने फिर लुकमा दिया। रेहान उठो, यहाँ से सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है या नहीं? रेहान मुंह बनाता हुआ कमरे में चला गया। पूरे लाउंज का हुलिया खराब था। कुशन सारे कारपेट पे थे क्योंकि कुछ दंगल रेहान, मनाहिल और ईशा ने भी किया था। सिद्रा एक दिन रुकने के लिए आई थी। बच्चों से ज़रा नरम लहजे में बात किया करो, यही बात मैं इससे कहती हूँ। हर वक्त की डांट डपट ठीक नहीं रहती। अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ के अपने कमरे से निकलकर लाउंज में ही आ गई थी, जबकि इब्तिसाम लब भींच कर रह गया। मैं अगर डांट डपट करता हूँ तो बुरे अंदाज से नहीं, आपको नहीं पता आप ही मैंने इन बच्चों को कैसे संभाला है। वो सोच के ही रह गया क्योंकि नन्ही ईशा को तो उसने रातों को जाके संभाला था। सिद्रा की शादी तो बड़े भाई भाभी की के इस दुनिया से जाने के 1 साल बाद ही कर दी थी इब्तिसाम ने, क्योंकि शुएब भाई अब्बू के दोस्त के बेटे थे, इसलिए इब्तिसाम ने बड़े भाई की तरह अपनी ये जिम्मेदारी भी अदा कर दी थी। फिर इब्तिसाम ने और अम्मी ने ही मिलकर बच्चों को संभाला था। मुझे खबर है भाई, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ये बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। रेहान को देखो, तुमसे 10 साल छोटा है, भाई ही लगता है। तुम इतने बड़े लड़के को डांट डपट करके रखोगे तो वो तुम्हारी तरफ से बदजन होगा। सिद्रा से बड़े नरम लहजे में समझा रही थी। ओके, लेकिन प्लीज़ अपनी नंद को ज़रा मेरे मिजाज से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। वो बोलते बोलते कुछ झिझका, मगर वो ये याद दहानी ज़रूर कराना चाह रहा था कि फिर अलीज़ा से उसकी कभी बातचीत भी ना रही थी कि वो एक दूसरे से वाकिफ़ हों। सिद्रा भाभी ने ऐसी जल्दी मचाई कि उन्होंने 2 माह के अंदर अंदर शादी करने का कह दिया। दोनों घरानों में तैयारियां अरूज पर थी। रेहान तो अक्सर यहीं पाया जाता था क्योंकि यूनिवर्सिटी से आने के बाद उसे एफएम भी जाना होता। टॉपिक डिस्कस वो अलीज़ा से ज़रूर करता था। उस दिन वो असर की नमाज़ पढ़ के लाउंज में ही टीवी ऑन करके बैठ गई। ग्रीन कॉटन के प्लेन सूट पर प्रिंटेड ब्लू दुपट्टे में अपने सादे से स्ट्रापे के साथ बैठी थी कि इब्तिसाम की आंख पर वो तो गड़बड़ा ही गई। दोनों की निगाहों का तसादम हुआ, साथ ही उसके ईशा भी थी। अलीज़ा खड़ी हुई दिल धड़ धड़ करने लगा। बौखलाहट में सलाम तक भूल गई। आप ही हैं? उसने जानबूझकर अलीज़ा पर निगाह तक न डाली, जबकि वो तो साकत ही हो गई। ओहो मामू जान, रेहान ने ऊपर से देखा। इब्तिसाम ने ईशा को सोफे पे लिटा दिया। बेटा मम्मा को बुलाओ, उसने रेहान से कहा, जबकि अलीज़ा तो वहाँ से भाग ली। देखिए आपने अपनी नंद की हरकत, मुझे देखकर ना सलाम किया बल्कि यहाँ से ऐसे भागी है जैसे मैं कोई मूजी चीज़ हूँ। इब्तिसाम को न जाने क्यों उसे अपनी तज़हीक लगी। अरे बेवकूफ़, शर्म की वजह से गई है, उन्होंने बस बात बनाई। बस आप ही रहने दें, मैं सब जानता हूँ। आजकल की इन लड़कियों को बेबाक इतनी हो गई हैं, सब ढोंग लगता है। शर्माना घबराना। अलीज़ा चाय बनाने के लिए किचन में ही जा रही थी कि लाउंज में इब्तिसाम के कुरख्त और दरश्त लहजे पे चौंकी। उसने बखूबी जान लिया था। इब्तिसाम हैदर, आप मेरे बारे में ऐसे नहीं कह सकते, मैं उन लड़कियों से बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हूँ। दिल में ऐसा लगा था चनाके से कुछ टूटा हुआ, आंखों में नमी दर आई, मगर फिर इन तल्ख सोचों से गुरेज किया और इब्तिसाम के लिए चाय बनाने लगी। फिर खुद ही भाभी के हाथ भेजी भी। इब्तिसाम के आने का मकसद ये था कि ईशा को बहुत तेज़ बुखार था, अम्मी को अलग ब्लड प्रेशर हो रहा था, फिर उसे 2 दिन के लिए ऑफिस की वजह से विजिट पर जाना पड़ रहा था, इसलिए उसकी देखभाल की वजह से छोड़ने आया था। अलीज़ा ने झट ईशा को अपने कमरे में मुंतकिल कर लिया था। जब उसने जिम्मेदारी उठाने का सोच लिया था तो इब्तिदा आज से ही क्यों नहीं। इब्तिसाम हैदर, मैं आपकी सोचों को गलत साबित करके रहूँगी और आपको अपने सच्चे जज्बों से ही जीत कर रहूँगी। मुझे कभी उम्मीद है कि एक दिन आप भी मुझे मान जाएंगे। वो आहिस्तगी से सोई हुई ईशा के बालों में उंगलियां फेरती रही, क्योंकि शाम से अब तक वो बहुत कुछ सोच चुकी थी। शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और उसे अपने प्यारों को एक दिन हमेशा के लिए छोड़कर जाना था। कई बार वो चुपके चुपके रो भी चुकी थी। ये 2 माह का अरसा ऐसे तमाम हुआ कि उससे कुछ खबर ही ना हुई। माइयों, मेहंदी, सारे फंक्शन बड़े धूम धड़के से हुए, लेकिन क्योंकि रेहान, अदनान और ईशा को अपने चहेते चाचू की शादी का बड़ा अरमान था, वो सारी रसूमात से फारिग होकर इब्तिसाम के खूबसूरत से डेकोरेटेड बेडरूम में पहुंचा दी गई। सिदरा तो साथ ही आ गई थी क्योंकि उधर भी उनकी ज़रूरत थी। रिश्तेदार भी ऐसे ख़ास ना थे कि वो ज़्यादा अरसे तक क़याम करते। रेहान, जल्दी निकलो, कमरा खाली करो। सिदरा ने उसे बाजू से पकड़ के उठाया, जो जहाज़ी साइज़ बेड पर बड़े इत्मीनान से लेटा था। फुफ्फो, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। उसने दोनों हाथ उठाकर अपना इरादा जाहिर किया। अलीज़ा रेड लहंगे में दुल्हन के रूप में शर्माई घबराई बैठी थी। अगर कोई और मौका होता तो वो रेहान को कान से पकड़ के उठा सकती थी। अरे लड़के, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं? वो तो हैरानगी से उसकी दीदा दलेरी पे उसे देखती रह गई। मम्मा, मामू जान आपको बुला रहे हैं, रेहान ने आकर इब्तिसाम का पैगाम पहुँचाया। सिदरा एकदम घबराई क्योंकि कुछ देर पहले भी वो खासा झुंझलाया हुआ था। रेहान बेटा उठो, शाबाश, इब्तिसाम को अंदर आना है। फूफो, चाचू ने ये शादी हमारे लिए की है, हमसे कहिए निकाह के बाद उनका रोल ख़त्म। वो बड़े इत्मीनान से ताली मार के बोला, अभी चाचू आके ना आपका रोल बनाते हैं ना? आ रहे हैं। अदनान फौरन उसे अलर्ट करने आ गया था। उसी वक्त वो शेरवानी में बेजार सा चला आया। कब से उसे इस लिबास में उलझन सी हो रही थी। रेहान उठो यहाँ से, अगर एक लफ्ज़ भी बोले तो अच्छा नहीं होगा। देखे फुप्पो चाची के आते ही आंखें फेर ली।
वो मासूम सी सूरत बनाता बेड से उतरा। सिद्रा ने सर पीट लिया, जबकि अलीज़ा के होंठों पर मुबहम सी हंसी आई, मगर झट रोक ली। इब्तिसाम ने उसे उस वक्त घूरा जब तक वो कमरे से नहीं निकल गया। सिद्रा भाभी अलीज़ा के कान में कुछ कहकर तेज़ी से कमरे से निकल गई। उसने तो ख्वाब में भी नहीं देखा था कि वो और इब्तिसाम कभी एक साथ होंगे। इब्तिसाम ने पहले वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज किए। अलीज़ा पर एक निगाह गलत तक न डाली। वो अपने सारे काम निपटाता रहा और वो बुत बनी बैठी रही। मेरे कामों में आप दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगी। मुझे बीवी की ना पहले ज़रूरत थी और ना अब है और ना होगी। ये शादी मैंने सिर्फ मजबूरी में की है, बच्चों की खातिर। वो बेड पर अब तक उसके करीब बैठा तक नहीं था, मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और वो सुन के गुंग ही रह गई। मगर उसे तवक्को तो थी इब्तिसाम के इस रद्द अमल की, लेकिन एक आस थी कि शायद वो इस अवलीन रात के तकाज़ों को जानता हो, इसलिए आज के दिन वो सब भूल जाए। मगर उसकी खाम ख्याली ही थी। सुर्ख लिपस्टिक से मुज़य्यन नाजुक हमारी होंठों को वो भींच के रह गई। आप ही का ख्याल है, बल्कि मेरी अम्मी का भी ख्याल है कि मैं बच्चों की देखभाल बेहतर तौर पर नहीं कर रहा, इसलिए शादी ज़रूरी है। बस इसी वजह से मैं राज़ी हुआ। फिर बच्चे आपसे पहले भी काफ़ी मानूस हैं, इसलिए ये सोचकर ही आपका इंतखाब किया गया। उसने बस एक चटती निगाह इस परी पैकर पर डाली, फिर सर को झटका। वो किसी भी कमज़ोर लम्हे की जद में नहीं आना चाहता था और ना अब खाएगा उसे खुद पर गरूर था और ना अब आएगा उसे खुद पर गरूर था। वो इस संत को हमेशा बुरा ही समझता था। वो औरत को कभी भी अपनी ज़रूरत का नाम नहीं देना चाहता, जबकि उसे ज़रूरत है इस घर के लिए, बच्चों के लिए। ये भी मुझे बता दे कि आज की रात मैं इधर ही सोऊं या आंदा मुझे कहीं और सोना होगा। उसे उस लम्हे अपनी तौहीन लगी, मगर खुद को वो संभाल चुकी थी और दिल में अज़म करके आई थी कि उस उखड़ से इब्तिसाम हैदर को एक दिन जीतना है, खुद को मनवाना है, लेकिन उसके लिए खुद को उसके सांचे में ढाल के उसकी सोचों की नफ़ी करेगी। या आप मुझ पे तंज कर रही हैं? सेज की लड़ियों को तोड़ के कारपेट पे उछाला और उसके इतने करीब आया कि वो कांप गई। जी नहीं, वो तो मैं पूछ रही थी। वो डर भी गई, कुछ खज्जल भी हुई। अपनी रसीली आंखों से इस पत्थर के मुजस्मे को देखा। शादी, वलीमा और दावतें ऐसे गुजरी कि पूरा महीना ही तमाम हो गया। लीज़ा ने अब घर को मुकम्मल तौर पे सेट करने का तहैया कर लिया, मगर उसके लिए उसे मदद भी दरकार थी इब्तिसाम की। मगर वो तो शादी करके भूल ही गया। सबसे पहले उसने ड्राइंग रूम की सफाई की, सारा कुछ सेट भी तनहा ही किया। पूरा दिन लग गया। अरे लीज़ा बेटा, सुबह से तुम लगे हो, कुछ देर आराम भी कर लो। अम्मी ने उसकी सलीका मंदी को सताइशी अंदाज में देखा। पूरा ड्राइंग रूम चमचमा रहा था। उसने कुशन तक बदल दिए थे, पर्दे धो के दूसरे लटकाए थे। अम्मी अब बताइए, लग रहा है ना ड्राइंग रूम? वो पर्पल कॉटन के प्लेन सूट में धूल मिट्टी में अटी खड़ी थी। अंदाज में एक तफक्कुर भी था। हाँ माशाल्लाह, वो खुश हो गई। तुम नहा धो लो, रेहान आते ही खाने का शोर मचाएगा। अदनान और ईशा को मैंने खाना खिला दिया है, दोनों पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया। लीज़ा रेहान के यूनिवर्सिटी से आने से पहले ही नहाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। वो 3 बजे तक आता था, जबकि इब्तिसाम ऑफिस से 8 बजे आता था, इसलिए लीज़ा को दोनों की ही फिक्र रहती थी। जल्दी से चाची खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। ब्लैक पैंट पर सी ग्रीन टी शर्ट में मलबूस था। थका हुआ वो किचन में ही आ गया, जहाँ वो पहले ही इसे खाना गर्म करने में लगी हुई थी। उसने खुद भी नहीं खाया था। लीज़ा ने तेज़ी से खाना टेबल पर लगाया और खुद भी बैठ गई। काश ने जॉर्जेट के प्रिंटेड कपड़ों में अपने दराज सिल्की बालों को कैचर में मुक़य्यद करके खुला छोड़ा हुआ था। गुलाबी गुलाबी सरापा गुस्ल के बाद और निखर गया था। रेहान ने चंद मिनटों में ही खाना खा लिया। ये पोश में आपने क्या कबाड़ डाला है? ये सारा कबाड़ तुमने जाके बाहर फेंक के आना है। वो भी आखिरी लुकमा लेके उठी और बर्तन उठाने लगी। रेहान ने टीवी ऑन कर लिया। रेहान फ़ौरन जूते अपने रूम में रैक पर रखो और हाँ, कपड़े चेंज करके आओ। वो फ़ौरन ही उसे रोक टोक करने लगी। मैंने जूते यहाँ रख दिए तो क्या हुआ? आपके मियाँ 6 फुटे, वो तो कुछ भी जगह पे नहीं रखते। मुझसे या अदनान से काम करवाते रहते हैं। वो एकदम ही तुनका टीवी को हनूज ऊंची आवाज़ में रखा। पहले तुम्हें सुधार लूँ, फिर तुम्हारे चाचू की भी खबर लूँगी। वो मुस्कुराई। पहले उन्हें सुधारिए। और हाँ, कल मेरा एफएम पे मॉर्निंग शो है, प्लीज़ टॉपिक तैयार कर दीजिएगा। साथ ही फिर हिदायतनामा जारी कर दिया। लीज़ा ने उसे घूरा, जो सोफे पे दराज टीवी के चैनल बदल रहा था। कल संडे है, उठ जाओगी जल्दी? कोशिश करूंगा। एक डीजे ने कल छुट्टी की है, मुझे उसकी जगह शो करना है। मैंने मना भी किया, मगर ज़बरदस्ती साइन करवा लिया। वो थका थका सा गोया हुआ। सुबह वो 6 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, क्योंकि रेहान का शो था 9 बजे। कुछ उसे स्टडी भी करनी थी टॉपिक की। वो किचन वगैरह से फारिग होने के बाद अपने रूम में आई तो देखा इब्तिसाम अपने मैले कपड़ों का ढेर उठा के कमरे से जाने लगा। कपड़े मैं भी धो सकती हूँ। वो उसके पीछे पीछे चली आई, मगर जवाब न दारा। प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए। अलीज़ा को उस उखड़ आदमी की अभी तक समझ नहीं आई थी। एक तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था, ऊपर से 11 बजे वो कपड़े धोने निकल गया। मैंने पहले भी कहा था अपने काम में खुद करता हूँ। उसने कासनी जॉर्जेट के कपड़ों में उसकी मासूम सी सूरत को देखा, जो हर बार उसे अपनी जानिब ही मतवज्जा करती लगती थी। वो प्लग लगा रहा था और वो देख रही थी उसकी हरकतों सकनात, जो कितना बेनियाज था। आप चाहे मुझसे कोई ताल्लुक ना रखें, लेकिन ये काम तो मेरे करने के हैं। वो रोहानसी हुई। तुमसे पहले भी मैं खुद ही धोता था। उसी वक्त ज़ोरदार आवाज़ ईशा की सुनाई दी। दोनों ही हवास पाख्ता से होकर तेज़ी से अंदर आए।
عیشا لاؤنج میں اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی، سیدھے ہاتھ کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ امی خود گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیسے ہوا بیٹا؟ یہ ابتسام کی تو وہ جان تھی، جھٹ اس کی انگلی پر ایلیزا کا آنچل لپیٹ دیا۔ وہ خود ابتسام کی خود ساختہ حرکت پہ چونکی، جس نے کتنے استحقاق سے یہ سب کیا۔ کیسے لگی یہ؟ ایلیزا نے پوچھا۔ چاچی کمپیوٹر کی دراز کھینچ رہی تھی، بس انگلی دب گئی اس کی۔ عدنان بھی خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ ایلیزا جٹ ڈیٹول لے آئی، پھر اس نے بڑی مہارت سے بینڈیج کی۔ خبردار، جو تم میری اجازت کے بغیر کسی بھی چیز کو چھوا تو۔ ایلیزا نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ ابتسام اسے حیرانگی سے کئی لمحے دیکھتا رہا۔ عائشہ کو اس نے صوفے سے ہلنے نہیں دیا، جبکہ ابتسام بھی اپنے کپڑے وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب ایلیزا نے اس کے کپڑے دھو دیے۔ وہ تو اسے یاد آیا تو دیکھنے نکلا۔ آئندہ یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کچن میں چلا آیا، جہاں وہ دوپہر کے کھانے کے لیے ریان اور عدنان کی فرمائش پہ بہت کچھ تیار کر رہی تھی۔ میں آئندہ بھی زحمت کرتی رہوں گی، پورے اعتماد اور ترنگ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ابتسام کو دیکھا، جو ابھی تک ملگجے سے اسکائی بلو قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ آپ کے کپڑے میں نے واش روم میں رکھ دیے ہیں، غسل کر لیں، پھر ریان کے آتے ہی کھانا لگا دوں گی۔ ایلیزا نے آج سے سوچ لیا تھا کہ ابتسام کا ہر کام وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گی، اور اب بالکل اس سے نہیں ڈرے گی۔ تم اتنا غصہ مت کیا کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے موڈ کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ تم اپنی حد کراس کر رہی ہو۔ اسے ایلیزا کا ایسا انداز تو آگ ہی لگا گیا تھا۔ 2 قدم وہ آگے آیا تو ایلیزا کانپ ہی گئی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ وہ چھو کے محسوس کر سکتی تھی۔ چاچو درد ہو رہا ہے۔ لاؤنج کے سامنے ہی کچن تھا۔ عائشہ کی روتی بسورتی آواز پر وہ بدک کے پیچھے ہوا۔ وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ تم ذرا اندر آؤ، تمہاری خبر تو میں لیتا ہوں۔ وہ دھمکی ہی دے کے کچن سے نکلا، جبکہ ایلیزا کو تو سانس ہی رک گیا۔ کس سے اس نے ٹکر لے لی جو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ کیسے وہ اسے رام کرے؟ لب کاٹتی ہوئی کام میں مصروف رہی۔ ریان 2 بجے تک آیا تو اس نے کھانا لگا دیا، پھر خود کچن سمیٹنے لگ گئی۔ پورا دن ابتسام گھر میں ہی رہا۔ ایلیزا ڈر کے مارے کمرے میں ہی نہ گئی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں چپکے سے جا کے سو گئی۔ چاچو صبح چاچی ڈرائنگ روم سے دستیاب ہوئی تھیں۔ دوسرے دن جب ابتسام آفس سے آیا تو ریان نے کہا، وہ جواب میں سلگتی ہوئی قہر برساتی نگاہ ایلیزا پہ ڈال کے رہ گیا، جو اس کے لیے چائے لے کے آئی تھی۔ اسے اپنی توہین ہی لگی تھی کہ ایلیزا کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب ہی رات ڈرائنگ روم میں گزری۔ تم زیادہ فضول بک بک مت کیا کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایلیزا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور سنگل صوفے کے درمیان میں کرسٹل ٹیبل تھی، اس پر رکھ دیا۔ چاچو کل کوچنگ کی فیس جانی ہے۔ عدنان اس کے بغل میں گھس کے بیٹھا۔ اکثر جب بھی اپنی کوئی بات کہنی ہو تو وہ یہی کرتا تھا۔ کوچنگ کی فیس میں نے ریان کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ ایلیزا نے سنا تو وہ جھٹ بولی۔ ابتسام کو حیرانگی ہوئی کہ اس بار وہ بھول کیسے گیا۔ ہاں چاچی نے مجھے دی تھی۔ ریان نے بھی تائید کی۔ تم نے مجھ سے کل ہی کیوں نہیں کہا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا، جو وارڈروب سے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ آپ سے تو اس وقت کہتی نا جب آپ مجھے موقع دیں۔ ایک طنز بھری نگاہ ڈالی اور وارڈروب کا لاک لگایا۔ وہ اس کے کپڑے صبح آفس کے لیے پہلے ہی نکال کے ترتیب دے لیتی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میرے کاموں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ آپ کے کاموں کو ہی تو ہاتھ لگایا، آپ کو تو نہیں۔ ایلیزا کے منہ سے روانی میں نکلا، مگر زبان دانتوں تلے دابڑی جھینپ الگ تھی۔ ابتسام کا چہرہ تو قہر برساتا لگا۔ شٹ اپ، آئندہ ایسی کوئی خواہش زبان پر لائی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کے وارن کرنے لگا، مگر ایلیزا نے خود کو ایک دم ہی نارمل ظاہر کیا، کیونکہ بھابھی کا کہا ہوا جملہ سماعتوں سے ٹکرایا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش شروع سے ہے؟ آپ بھی میری بات سن لیں، مرد اور عورت کبھی مخالف سمتوں میں سفر نہیں کر سکتے، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی کے مضبوط بندھن میں بن چکی ہوں۔ مرد کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ لاکھ اپنے کام خود کریں، لیکن ایک بیوی کی جو ذمہ داری اور جو میرے حقوق ہیں وہ بھی پورے کروں گی ہر حال میں۔ وہ ایک ہی سانس میں کہہ کر اپنی اور اس کی اہمیت واضح کر گئی۔ ابتسام تحیر میں مبتلا ایسی کھری باتیں سن کر گنگ رہ گیا۔ وہ تو اسے دبور کم گوشتی سمجھتا آیا تھا، مگر وہ تو 1 منٹ میں اسے تارے دکھا گئی۔ میں اپنی جانب سے آپ کے حقوق میں کوتاہی نہیں برتوں گی۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گی، چاہے آپ میرے حقوق ادا نہ کریں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس کے برابر سے نکل گئی۔ ابتسام کو بولنے تک کا موقع نہ دیا۔ ابتسام کی تو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کوئی رد عمل ہی نہ سوچ سکا۔ وہ ایلیزا کی دیدہ دلیری اور اتنی واضح باتوں پر اکتاس آ گیا۔ یہ سب تو اس نے سوچا تک نہ تھا، اور وہ اس کے اور اپنے رشتے کے تقاضوں کو واضح کر گئی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا گیا۔ دونوں میں 1 ہفتہ ہو گیا تھا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ایلیزا نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ ابتسام سے وہ خود کبھی بات نہیں کرے گی۔ اتنے دن اسے دکھ ہی دیے۔ وہ گھر وہ 4 دن سے رہنے گئی ہوئی تھی، اور یہاں کی حالت 1 دن میں ابتر ہو گئی۔ ابتسام کو موسم بدلنے کی وجہ سے کچھ زکام اور بخار ہو گیا تھا۔ وہ آفس تک نہ جا سکا تھا۔ اس لمحے ایلیزا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ارے میں ریان سے کہہ دیتی ہوں، وہ ایلیزا کو لے آئے گا۔ امی کو اس کی اجاڑ اتری صورت دیکھ کر فکر ہی کھائی جا رہی تھی۔ امی رہنے دیں، اتنے سے بعد وہ رہنے گئی ہے، خامخواہ پریشان ہوگی۔ وہ کمبل میں لیٹا مسلسل سو سو کر رہا تھا۔ امی کو ہی اس کی تیمارداری بھی کرنی پڑ رہی تھی۔ تم نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، کم از کم وہ آ کے خیال تو کرے گی۔ امی میں پہلی بار تو بیمار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی آپ اور میں خود کرتے تھے۔
بیوی کی بات اور ہوتی ہے، پہلے صبر تھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب بیوی موجود ہے تو اس میں اسے بلانے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی اسے اچھی خاصی سرزنش کرنے لگی، وہ جز بز سا ہو گیا۔ شکر کرو بیوی اچھی مل گئی، ورنہ میں نے تو ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو سسرال کو اپنا گھر سمجھے۔ ابتسام خفیف سا ہو کے رہ گیا۔ یہ بات تو امی کی بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، آتے ہی اس نے گھر اور بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ اگر ہوتی کوئی اور لڑکی تو اس سے ایک منٹ نہ بنتی اور اپنے میکے روانہ ہو جاتی، جبکہ اس نے تو اس کو اس کے حق سے بھی محروم رکھا ہوا تھا۔ ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا، لیزا بہت صابر و شاکر بچی ہے، مت لے اس کے صبر کا امتحان، کہیں ایسا نہ ہو پچھتاتا رہے، کیونکہ اچھی بیوی بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ کیا پتہ تیری کوئی بات اوپر والے کو پسند آ گئی ہو جو لیزا کی صورت میں ایسی اچھی بیوی دی۔ وہ اسے اچھی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر چائے بنانے اٹھ گئی تھی۔ ریان یونیورسٹی سے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عدنان اور عشا ہوم ورک کر رہے تھے۔ کتنا سچ کہا امی نے کہ علیزہ ایک انعام کی صورت میں ملی ہے، پھر وہ اپنی انا کے آگے اس کی اہمیت کو کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے ہمیشہ صنف نازک کو دھوکے دیتے ہی دیکھا، اپنے حسن اور اداؤں سے مردوں کو پھانسنا، پھر ان کو برباد کرنا۔ گزشتہ سال ہی تو اس کا ایک عزیز دوست ظفر کسی لڑکی کے چکر میں ایسا پڑا کہ اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس دن سے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس صنف پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس نے تھک کے آنکھوں کو بند کر لیا۔ لیزا اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی تھی۔ جس دن سے وہ گئی تھی اطراف میں خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا، کمرے سے ویرانگی ٹپک رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، گھر کی رونق بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا، پھر اس نے سائڈ پر رکھی اپنی اور اس کی تصویر پر نگاہ مرکوز کر دی۔ شرم و حیا کا پیکر تھی، کبھی بھی اس نے آنکھ ملا کے بات نہ کی تھی، مگر اس نے کیسے اپنی اہمیت اس کے سامنے واضح کر کے ہونٹوں پر چپ کی مہر ثبت کر لی تھی، اور اس سے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔ چاچی چلیے گھر، چاچو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ریحان جیسے ہی ایف ایم سے اپنا شو ختم کر کے آیا تو سیدھا لیزا کے پاس چلا آیا۔ بدتمیز، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے ایک دھموکا جڑنے کے ساتھ ہی خفگی سے کہا، جو فوراً سنتے ہی تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا تم فون ہی کر دیتے، امی نے بھی شکوہ کیا۔ آنٹی چاچو کا حکم تھا کہ چاچی کو نہ بتایا جائے۔ تم بہت اپنے چاچو کے کہنے پہ چلتے ہو نا، جو یہ بات مان لی۔ وہ بالوں کو لپیٹتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی، جہاں وہ کاؤچ پہ بیٹھا لوازمات سے انصاف کر رہا تھا۔ پھپھو کیا ہے، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں آپ، جا رہی ہیں؟ منال نے روتی صورت بنائی۔ علیزہ نے جھٹ سے اپنی گود میں بٹھا لیا، جو اس کے جانے کے بعد کتنا مس کرنے لگی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، پھر آ جائے گی؟ بھابھی نے فوراً اسے ٹوکا۔ ماموں جان سے کہیں ہماری پھپھو واپس کرے، وہ معصومیت سے کہتے ہوئے علیزہ کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ علیزہ کی ہنسی نکل گئی۔ سنو منال، تمہاری پھپھو کو ہمیشہ کے لیے تمہارے ماموں جان کو دے دیا ہے، کبھی بھی وہ واپس نہیں کریں گے، اس نے شوخی سے کہا۔ اتنے میں علیزہ نے سب ہی سے جانے کی اجازت دی۔ شعیب بھائی اور سترہ بھابھی سے چھوڑنے آئے تاکہ ابتسام کی خیر خیریت بھی معلوم کر لیں۔ ارے ہمیں خبر ہوتی کہ بیوی کے لیے بیمار پڑے ہو تو ہم پہلے ہی علیزہ کو بھیج دیتے۔ وہ سب ابتسام کے پاس ہی کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ علیزہ نے آتے ہی کچن کا حلیہ درست کیا۔ فرش پر انڈے ٹوٹے ہوئے تھے، سنک میں برتنوں کا ڈھیر، ڈائننگ ٹیبل پر ڈھیروں کپ دھرے تھے۔ امی کو بھی بخار ہو گیا تھا، وہ بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پھر بھی ان سب کے لیے چائے بنا کے لے آئی تھی۔ ریان ابتسام کی شانوں کو دبا رہا تھا، زکام اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ تک اتر گیا تھا، شیف بھی ہلکی بڑھ گئی تھی۔ آفس تک تو جا نہیں رہا تھا، اب وہ کمرے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابتسام اس پھرتیلی علیزہ کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی ہو۔ ریان کتنی بری بات ہے، تم لوگ اب تو سدھر جاؤ، سترہ بھابھی نے بھی ٹوکا۔ ہم سدھرے ہوئے ہیں، آپ کی نند کے میاں ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی وقت عقب سے ابتسام کا ہاتھ اٹھا جو اس کی پشت پر پڑا تھا، وہ بلبلا گیا۔ اف چاچو، اتنی زور سے وہ کرا ہی گیا۔ یہ اپنی نان سٹاپ زبان 2 گھنٹے ریڈیو پر چلایا کرو، یہاں نہیں۔ ساتھ ہی تنبیہ بھی کیا، یار ابتسام تم بیچارے کو اتنا مت ڈانٹا کرو، شعیب انکل دیکھیے گا، میں بھی سارے بدلے نکال لوں گا، ہوں گے نا ان کے بچے، لائن میں کھڑا کر کے ساروں کی خبر لوں گا۔ ابتسام تو جھینک کے، جبکہ علیزہ خفیف سی ہوتے اسے گھورنے لگی۔ اسی وقت کمرے سے نکل گئی۔ ریان کی ایسی بے باک باتوں پر وہ تو پسینوں میں نہا گئی۔ اتنے میں سدرا بھابھی اور شعیب بھائی نے جانے کی جلدی کی۔ اس نے رات کے کھانے پہ بہت روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ اس نے ان کے جانے کے بعد ابتسام اور امی کے لیے چکن سوپ تیار کیا اور رات کے کھانے کے لیے چاول اور اس کے ساتھ آلو گوشت پکایا، کیونکہ اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابتسام کو سوپ کمرے میں دینے آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اگر موڈ ہو تو پلیز مجبوری میں پی لیں، انتہائی سرد سے لہجے میں کہا، بلکہ ظاہر کیا کہ وہ صرف اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ ابتسام نے بس ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی جو یلو کاٹن کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ دوسرے دن رات کو اسے نیند نہ آئی تو وہ ابتسام پر نگاہ ڈالتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ ابتسام بے خبر سو رہا تھا۔ وہ وارڈروب کی جانب آئی جو بیڈ کی لیفٹ سائڈ پہ تھی۔
लॉकर से डायरी निकाली और पेन बेड की साइड दराज से निकालकर वो कमरे से आहिस्तगी से निकलकर लाउंज में आके बड़े सोफे पे बैठ गई। आज उसका मूड डायरी लिखने का हो रहा था। जाने कब तक वो लिखती रही कि उसकी आंख वहीं लग गई। इब्तिसाम को जैसे ही उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ, वो बाहर आ गया। देखा तो वो सोफे की बैक से टेक लगाए सो रही थी और पास ही डायरी रखी हुई थी। अलीज़ा को देखा सोती हुई कितनी मासूम लग रही थी। वो कुछ शांत सा हो गया कि अगर वो उसकी ज़िंदगी में आई है तो ज़बरदस्ती नहीं। सुबह वो नॉर्मल ही उठी थी। कमरे में आई तो देखा इब्तिसाम निखरा निखरा फ़ोन खोल के कुर्ते शलवार में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बालों में ब्रश चला रहा था। इब्तिसाम ने बड़ी गहरी निगाह डाली। वो पजल सी होगी। आप कहीं जा रहे हैं? आपकी तबीयत? वो बोलते बोलते रुकी। तुमसे मैंने पहले भी कहा था ना, मेरे कामों में दखल मत दिया करो। बेड की साइड टेबल से अपना वॉलेट और मोबाइल उठाने मुड़ा। बीवी हूँ आपकी, मैं तो करूँगी। एलिज़ा के पतंगे लगे जबकि इब्तिसाम पुश्त फेरे उसके दोस्त भरे अंदाज पर मुस्कुराने लगा, मगर झट अपनी मुस्कुराहट उससे मख्फी भी रखी। अच्छा बीवी हो तो फिर रात में कहाँ थी जब मुझे ज़रूरत थी? वो तंज करने लगा। वो मैं एकदम गड़बड़ाई। शरीर लटे नाजुक सरापे पर दाएं बाएं झूलकर रुखसार को चूम रही थी। मोहतरमा, मुझे ऐसी बीवी की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाती हो सिवाय तुम्हारी मजबूरी के। तुम यही करोगी ना? वो अब उसे जानबूझ के तैश दिला के उसके मुंह से इकरार सुनना चाहता था कि वो उससे शुरू से ही मोहब्बत करती है। अगर इतनी हिम्मत है तो ये भी कहे, जी नहीं, मैं मजबूरी में नहीं कर रही। वो तो तुनक गई। आज इब्तिसाम को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि रात से खुश था कि अगर उसने अलीज़ा के लिए कुछ सोचना शुरू किया तो वो पहले से ही उसे चाहती है। कितना खुशकुन एहसास होता है कि कोई आपको भी चाहता है, आप भी किसी के लिए कोई ख़ास अहमियत रखते हैं। कल रात से वो सरशार था। यही तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी आई हो, क्योंकि तुम्हें उनसे ही तो मोहब्बत है। बस वो एक तिरछी निगाह लीजा के फक चेहरे पर डाल के रह गया, जो हमंकों की तरह उसे ही देख रही थी। जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। यही सच है, क्योंकि तुम्हें तो बस वही नजर आते हैं। अपना काम करो। वो उस पर मुसलसल तंज करके पूरी तरह सुलगा रहा था। आपका मतलब है कि मैंने बच्चों की वजह से आपसे शादी की? उसे रोना ही आने लगा इब्तिसाम के ऐसे तंजिया जुमलों से जो दिल में तराजू हो गए। जाहिर है मेरे अपने ज़ाती बच्चों की वजह से तो ना करती ना। उसने होंठों का कोना दांतों में दबा के ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाया और खुद पर स्प्रे करने लगा। लीजा आंखों में नमी लिए मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई। वो मुस्कुराने लगा। इब्तिसाम को यह गलतफहमी हो गई थी कि एलिज़ा ने सिर्फ मजबूरी में उससे शादी की है। अब वो उसे कैसे कहे कि उसके दिल में तो मोहब्बत कब से परवान चढ़ रही थी। और ये अलग बात थी कि उसने कभी भी अपने किसी अमल से ये जाहिर नहीं किया था कि उसे शिद्दतों से चाहती है। वो कब से करवटें बदल रही थी, अभी तक कमरे में भी नहीं गई थी। आके ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट गई थी। ईशा तो अम्मी के पास सोती थी। रेहान और अदनान एक ही कमरे में सोते थे। मोहतरमा, क्या बात है जो आपने अपना क़याम इधर कर लिया है? इब्तिसाम शायद उसे ढूंढता हुआ आया था, तो वो सटपटा कर झट से उठ बैठी। वो गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। गुलाबी जॉर्जेट के प्रिंटेड कपड़ों में अजीब उजाड़ हुलिये में लग रही थी। वो उसकी जानिब देखे बगैर खड़ी हो गई। तुम्हारी इस एहतजाज की वजह सुबह की बातों को समझूं या कुछ और? इब्तिसाम ने चंद कदमों से फासला तमाम किया और उसके मुकाबिल आ गया तो वो गड़बड़ाई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बदक के पीछे हुए दोनों में अजनबियत की फिजा अभी तक कायम थी। इब्तिसाम को उस नाराज सी काम नहीं सी लड़की पर ढेरों प्यार आ रहा था, मगर वो ऐसी कोई भी हरकत करके अपनी सोबर शख्सियत को ख़राब नहीं करना चाह रहा था। मगर अंदर के जज्बात कह रहे थे, इस सच्ची और प्यारी सी लड़की के जज्बात की कदर करो जो वो उसे नाम की सूरत में मिली है। इन 4-6 माह में अभी तक कोई शिकवा तक ना किया था, और वो उसकी सादा मिजाजी और सुलझो तबीयत पर हैरान था कि हर लम्हा उसे हर्ट ही किया है, मगर वो खामोशी से सुनती रही थी। फिर कैसी बात है वो भी बता दो। दिल ने कहा कि एलिज़ा के रुखसार पर झूलती लटों को अपने हाथों की उंगलियों से बड़ी अपनाई से कानों के पीछे करे, मगर हसरत भरी निगाह डाल के रह गया। अगर बता दी तो आप क्या करेंगे? गुस्से में रवानी से निकला। इब्तिसाम को हंसी आ गई। कई दिनों से मुस्कुराने भी लगा था। अपने दायरे से वो बाहर आने लगा था इस लड़की की वजह से, जो उसके लिए बहुत कुछ हो गई थी। हो सकता है कुछ कर भी लूँ। लहजा मैनी खेज शौक बनाया। उसी वक्त एलिज़ा ने चौंक के उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे कुछ और ही नजर आया। वह झींक गई। रात बहुत हो गई, आप सो जाइए, सुबह ऑफिस भी जाना होगा। उसने ऐसे कहा जैसे वो उसकी बात का मफहूम ना समझी हो। इब्तिसाम ने उसी लम्हा उसका बायां बाजू अपने मजबूत दाएं हाथ में पकड़ा। लीजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। आज पहली बार इब्तिसाम ने उसे छुआ था। मेरी बात का जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों मुझसे बेजार हो? लहजा और चेहरा तक एकदम पार्ट बना लिया। वो बेचारी पहले ही डरी सहमी रहती थी और वो लरज ही गई, क्योंकि एकदम ही लहजे की शोखी गायब हो गई थी। वाकई कोई ऐसी बात नहीं, आप खामखा गलत समझ रहे हैं। वो रूहान से लहजे में गोया हुई आंखों की नमी इब्तिसाम से मख्फी न रह सकी। देखो लीजा, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ के भी चली जाओ, मैं तुम्हें इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं दूंगा।
علیزہ تو سناٹوں میں آ گئی. یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں. کتنی آسانی سے اس کے دل کا خون کیا تھا. لب بھینچ کے اندر کے درد کو روکا. آپ ہر بات مجھ پر ہی کیوں ڈالتے ہیں؟ کسی نے آپ کے لیے اپنی ہستی تک مٹا دی اور بات کرتے ہیں. روتی ہوئی وہ چلی گئی. ابتسام کو ایک دم افسوس اور بے گلی ہوئی کہ وہ تو محض اسے تنگ کر رہا تھا. دوسرے دن ہی وہ ریان کے ساتھ ہی میکے چلی گئی. امی سے بھی جانے کیا کہا. ابتسام کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنا غصے میں آ جائے گی. بھابھی میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی. جانے کیا مجھے کہتے رہتے ہیں. آتے ہی سدرا بھابھی سے ابتسام کی شکایتیں شروع کی. وہ بھی متفکر سی ہو گئی. ابتسام کی خبر میں لوں گی. پلیز بھابھی آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گی. وہ ملتجی لہجے میں بولتی ہوئی ان کے ہاتھ تھام کے وعدہ لینے لگی، جبکہ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ تو ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھی. لیکن علیزہ، اس طرح تو تم اور اس سے دور ہو جاؤ گی. بھابھی اول تو ایسا ہوگا نہیں، مجھے پتا ہے وہ اس طرح کرتے مجھ پہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے صرف ان پر ترس کھا کے شادی کی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل سے اسے ابتسام کی سنگ دلی پر بارہا رونا آ چکا تھا. وہ سب بھابھی سے چھپا نہ رہ سکا تو قسم دے کے سب اگلوا لیا. وہ شروع سے ہی کچھ روکھی طبیعت کا ہے، لیکن بھابھی اب میں ان کی ہر بات اور سوچ کو غلط کروں گی. اس نے عزم اور اٹل ارادے کے ساتھ کہا. گڈ، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اسے سیدھا تم ہی کرو. ہر ایک کو غلط طریقے سے دیکھتا ہے. انہیں تو خود ابتسام پر غصہ آ رہا تھا. کافی رات تک دونوں باتیں کرتی رہیں. وہ تو منال بلانے آئی تو بھابھی چلی گئی. 2 دن تو اس کے سکون سے گزرے، مگر عیشا بما اپنے بیگ اور سامان کے وہاں آگے ادنان سے بھی نہ رہا گیا تو وہ بھی ضد کر کے ریان کے ساتھ آ گیا. ارے تم لوگوں نے امی کو بھی اکیلا کر دیا. وہ عیشا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جو 2 دن سے اپنے سارے کام کر رہی تھی جو اس سے ہوتے بھی نہ تھے. اگر اتنا ہی خیال ہے تو گھر چلے نا. ریان بھی خاصا چڑا ہوا تھا. چاچی، دادی جان کو 2 دن سے بخار بھی ہے. کل چاچو نے اتنی بدمزہ چائے بنائی تھی کہ مجھ سے تو ناشتہ ہی نہ ہوا. عدنان نے بھی دہائی دی. کتنی بری بات ہے. ایک تو وہ آپ سب کا خیال کر رہے ہیں اور آپ ان کی برائی کر رہے ہیں. وہ ان تینوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی. یار چاچی، کل صبح میرا FM پر شو تھا، صرف چاچو کی وجہ سے مس ہو گیا. آج مجھے ڈیوٹی آفیسر نے اتنی ڈانٹ پڑی کہ کیا بتاؤں. علیزہ نے باری باری تینوں کے مسئلے بھی سنے، لیکن ابتسام کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس نے اس کی غیر موجودگی کو کتنا فیل کیا. علیزہ بیٹا، آپ کی ساس کی طبیعت خراب ہے، فوراً گھر جاؤ. ابو نے سنا تو وہ جھٹ گویا ہوئے. پھر امی نے تو صبح ہی کہہ دیا تھا کہ گھر چلی جاؤ کیونکہ ابتسام کو بھی مشکل ہو رہی ہوگی. جی ابو، رات کو چلی جاؤں گی، اس نے سر جھکا کے کہا. وہ تینوں ریحان اور منال کے ساتھ لان میں نکل گئے تھے. علیزہ پھر سنبھل کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے. ابو سے دیکھنے لگے. بیٹا تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا یہاں رہنا ہمیں ناگوار گزر رہا ہے، انہوں نے مدبرانہ لہجے میں سمجھاتے ہوئے علیزہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. نہیں ابو، میں ایسا بالکل نہیں سمجھوں گی. اس نے ان کے ہاتھ تھام دیے. دیکھو، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے اور پھر آپ کسی کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، آپ خود سوچیں. وہ اسے سوچوں کا سرا تھما گئے تھے. وہ گھر کیا آئی، ابتسام کو دلی سکون ہوا اور پھر وہ اس کے دل میں اپنی اہمیت منوا چکی تھی. پہلے جو ہر وقت سپاٹ چہرہ رہتا تھا، اب ہمہ وقت مبہم سی مسکراہٹ رہتی تھی. وہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ریان کے لیے کل کے شو کا ٹاپک تیار کرنے کاغذ اور قلم لے کے صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ ابتسام بیڈ پر دراز کن رکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس نے بلو کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں دراز بالوں کو سمیٹ کے کیچر میں مقید کیا ہوا تھا. چھوٹی چھوٹی لٹیں بکھری ہوئی تھیں. وہ کب سے اس کا منتظر تھا، لیکن وہ تو بیگانہ بیٹھی ہوئی تھی. کب تک فارغ ہوگی؟ تیز لہجہ علیزہ کی سماعتوں سے ٹکرائے. اسے چونک کر سر اٹھایا. جی پوچھ رہا ہوں کہ کب تک فارغ ہوگی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. ایک دم ہی غصہ آیا، انداز ترش سا ہو گیا. ابھی مجھے ریان کا پورا ٹاپک ریڈی کرنا ہے، آپ کی بات نہیں سن سکتی. اس نے بھی ابتسام کو صد مہری دکھائی. وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، جو کل تک اس سے ڈر ڈر کر بولتی تھی یہ ایک دم اتنی پر اعتماد کیسے بن گئی. یعنی تمہاری نظر میں اس وقت میری بات نہیں بلکہ یہ کام اہم ہے. وہ یکدم کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ گیا. علیزہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ابتسام کو احساس دلا کے رہے گی کہ وہ مجبوری میں یہاں نہیں آئی. یہ تو میں نے نہیں کہا. پیپرز کو لپیٹ کے سنگل صوفے پہ رکھا اور اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی جو فون کلر کے کرتے شلوار میں مربوط اور توانا لگ رہا تھا. مضبوط اور توانا لگ رہا تھا. پھر یہ سب کیا ہے؟ کل سے تم آئی ہو، مجھے اگنور کر رہی ہو. اچھا، میں اگنور کر رہی ہوں؟ حیرت ہے، بھول گئی. بقول آپ کے میں تو صرف بچوں کی وجہ سے یہاں آئی ہوں اور آپ سے شادی بھی اسی وجہ سے کی ہے. وہ طنز کے ساتھ تمسخر اڑانے لگی. ابتسام لب بھینچ کے رہ گیا. کیسے اس نے تیر پھینکا تھا. شٹ اپ، وہ دھاڑا. علیزہ کو افسوس بھی ہوا. پھر خود کب کیسی ایسی تلخ کلامی کسی سے کرتی تھی، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. آئندہ تم نے یہ بکواس کی تو بہت برا ہوگا. اپنی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالا. علیزہ کانپ ہی گئی. ایک لڑکی اسے مات دے رہی ہے. کبھی اس نے سوچا نہ تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا. دھڑ سے بیڈ پر لیٹا. علیزہ اس کے چہرے کے تناؤ کو دیکھ کر اور ڈر رہی تھی. بیڈ سے تکیہ اٹھانے جھکی. اسی وقت ابتسام نے اس کی کلائی پکڑ کے گھسیٹا تو وہ حواس باختہ سی ہو گئی.
اس غیر متوقع حرکت پر دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ محسوس کر سکتے تھے۔ تم مجھ پر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں ابتسام حیدر، ایسے تو میں آپ کو نہیں بخشوں گی۔ میرے جذبات اور خلوص کو آپ نے غلط رنگ دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں بھی تو حق رکھتی ہوں آپ سے ناراض ہونے کا۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ ابتسام کی وارفتگی پر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ ان لطیف جذبوں سے مغلوب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ ابھی اپنا آپ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ کسمسا کے اپنا نازک وجود ابتسام کی آہنی شکنجوں سے چھڑایا اور پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ابتسام کو یہ اپنی توہین ہی لگی جسے وہ اپنا نام دے کر لایا تھا۔ وہ اسے یوں اگنور کرے، اس کے جذبات کو رد کر کے وہ دور ہٹی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے تھے میرے دوست، شادی سوائے درد سری کے کچھ نہیں، فضول کے نخرے بیوی کے برداشت کرو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ لیزا کو خود ایسا کر کے کون سا اچھا لگا تھا؟ وہ خود بھی جذبات و احساسات رکھتی تھی۔ ایک مدت سے اسے وہ چاہتی آ رہی تھی اور پھر ایسے اس نے جھڑکا تھا۔ وہ تو ابتسام کی انا پر کاری ضرب ہی لگا۔ میں نے ابھی نخرے دکھائے ہی کب ہیں؟ وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ آج کے بعد مجھ سے تم تو توقع بھی مت رکھنا۔ الٹا وہ اس پر غصہ نکال رہا تھا۔ لیزا لب کچلتی تیر کی طرح کمرے سے نکلی۔ ابتسام نے بس ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور لب بھینچ کے لیٹ گیا۔ جب مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھر یہ رویہ کیوں اپنا رہی ہے؟ کیوں وہ اس طرح کر رہی ہے؟ مسلسل سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اسے خبر نہ ہوئی کب تک جاگتا رہا اور کب وہ کمرے میں آئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ مسلسل ضمیر اسے ملامت ہی کرتا رہا کہ کیوں اس نے ابتسام سے رکھائی برتی۔ اب تو ابتسام نے اسے مخاطب ہی کرنا چھوڑ دیا، جبکہ اس دن کے بعد علیزہ نے خود کو لعنت ملامت کرنے کے بعد اپنا سارا غصہ اور بدلہ لیا جانا ایک طرف اٹھا کے رکھا، بلکہ ابتسام کو منانے کی ہر جتن کرنے لگی۔ چاچی، آج سنڈے ہے اور آپ کوئی نئی ڈش بنائیے۔ عدنان کچھ زیادہ ہی کھانے پینے کا شوقین تھا۔ وہ سب کو ناشتہ دے رہی تھی جبکہ ابتسام اخبار کے مطالعے میں منہمک تھا۔ کوئی نئی ڈش؟ علیزہ نے ایک نگاہ ابتسام پر ڈالی جو سلائس اٹھانے آگے بڑھا ہی تھا کہ جھٹ آگے کر دیا۔ بھئی کیا بات ہے، چاچو کا بڑا خیال کر رہی ہیں؟ ریان کی بیتوکی راگنی شروع ہوئی۔ اسی وقت ابتسام کی غصیلی اور گھورتی نگاہ کا بھی لگتا تھا اثر نہ ہوا۔ مجھے پتا ہے آپ دونوں میں کچھ ناراضگی ہے۔ ریان بکواس نہیں، ابتسام نے سرزنش کی۔ ارے واہ، آج کا ٹاپک ایف ایم پر رکھوں گا، روٹھو کو کس طرح منایا جائے۔ میں لائیو کالز پر لسنر سے پوچھوں گا۔ پھر چاچی آپ سنیے گا، آج کا شو زبردست اور دھماکے دار ہوگا۔ انداز ایسا پرجوش تھا کہ علیزہ کی ہنسی نکل گئی۔ بھائی، آپ کو کیسے پتا چاچو چاچی سے ناراض ہیں؟ عائشہ نے معصومیت سے استفسار کیا۔ اسی وقت ابتسام کی سائڈ پہ بیٹھے ریان کی گدی پر دھپ پڑی تو وہ ہل ہی گیا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ ناشتہ کر رہا ہے۔ علیزہ کو ناگوار گزرا کیونکہ ریان خود سانس روک کے رہ گیا تھا۔ یہ سب بکواس تمہاری وجہ سے کرنے لگا ہے۔ بہت ٹاپک تیار کر کے اسے دیتی ہو نا، کیونکہ تم یہاں آئی ہی اسی لیے ہو۔ وہ غصہ کرتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر سے کھڑا ہوا۔ تینوں ہی سہم گئے تھے، امی البتہ اپنے کمرے میں تھی، ورنہ وہ ضرور ابتسام کو سرزنش کرتی۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، بڑا ہے، وہ بھی دو بدو ہو گئی۔ تم بھی کوئی چھوٹی نہیں ہو، بڑی ہو، شادی شدہ ہو۔ لہجہ ذو معنی اور طنزیہ تھا۔ وہ جھیمپی۔ ریان پہلے اٹھا اور پھر عائشہ اور عدنان بھی اٹھ کے اندر چلے گئے۔ دیکھیں، ناراضگی آپ کی مجھ سے ہے، بچوں پر تو نہ ظاہر کریں۔ وہ بھی چیئر گھسیٹ کر کھڑی ہوئی۔ کاسنی کاٹن کے امبرائڈری والے کپڑوں میں اس کا سراپا سادگی میں بھی دلکش ہی لگتا تھا۔ ابتسام کی لمحہ بھر کو نگاہ بھٹکی۔ اچھا، تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں ناراض ہوں؟ اکٹھا شرمندہ کرنا چاہا۔ لیزا کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑا کیونکہ اس کا غصہ اتر ہی نہیں رہا تھا اور وہ منا کے تھک گئی تھی۔ پلیز، آئی ایم سوری۔ وہ گلگیر لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوں سوری؟ کسی کی انا کی دھجیاں بکھیر دیں اور سوری؟ وہ تیز تیز قدموں سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ لیزا کا خاک کام میں دل لگتا۔ بے دلی سے اس نے دوپہر کا کھانا پکایا جو کہ پلاؤ اور نرگسی کوفتے تھے۔ وہ بھی ابتسام نے نہ کھایا۔ وہ کڑتی رہی، لیکن اسے امی سے کہنا مناسب نہ لگا بلکہ بھابھی سے مشورہ کرنا مناسب لگا۔ شام میں ابتسام کہیں دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ جب ریان کا تو ایف ایم پہ شو تھا، وہ بھی چلا گیا۔ عدنان اور عائشہ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے تھے۔ امی کو وہ شام کی چائے ان کے کمرے میں دے آئی، اس لیے اسے فراغت ہوئی تو فون لے کے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف شعیب بھائی تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سوچ رہے تھے کہ ہم تمہاری طرف چکر لگائیں گے۔ سدرا اور بچے امی کے ساتھ ماموں کی طرف نکل گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے تفصیل بھی بتائی۔ علیزہ کا جو مقصد تھا بھابھی سے بات کرنے کا، وہ بھی رہ گیا۔ شعیب بھائی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تو اسے کوئی اور ہی حل تلاش کرنا تھا کہ یہ اجنبیت کی دیوار تو گرانی ہی ہے۔ آخر کب تک دونوں ایک دوسرے سے بچتے رہیں گے؟ روز کا اس کا وہی معمول تھا کہ وہ سب کو ریڈی کر کے یونیورسٹی اور سکول بھیج دیتی تھی۔ ابتسام کے کام کرتی تو وہ سوائے گھورنے کے کچھ نہ کرتا۔ سوری، آئی ایم سوری۔ وہ ملتجی لہجے میں شرمندہ سی گویا ہوئی۔ ابتسام نے اس پر ایک بار بھی نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ ہنوز ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ مسٹرڈ پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔
کہ اس لیے وہ ناٹ باندھنے کے بعد پرفیوم کا اسپرے کرنے لگا۔ وہ میں اس دن آپ سے بولتے بولتے جھجک کے رکی۔ ابتسام کا بھی ازدی غصہ اٹھ کر آ گیا، اس لیے وہ بھی اکڑ دکھاتا اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ والیٹ اور موبائل لینے بیڈ کی سائڈ پر آیا۔ لیزا نے جھٹ اٹھا کے دے دیا۔ جھپٹنے کے انداز میں ابتسام نے لے لیا۔ مجھے تمہاری اب جی حضوری کی ضرورت نہیں۔ انتہائی سنگ دلی سے مخاطب ہوا تو وہ جزبزی ہو گئی اور آنکھوں میں نمی در آئی۔ آپ میری بھی تو سنیے۔ لہجہ روحانسا ہو گیا۔ سننے سنانے کے دن اب گئے، تم یہاں سے جانے کی تیاری کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ ذرا بھی اس کے دل کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو آپ ہی نے یہ بتایا تھا کہ تم بہت نرم اور سلجھو ہو، میری مرضی پر چلو گی۔ لیکن تم 1% بھی اس کے مطابق نہیں ہو۔ وہ اس پر اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا تھا۔ آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہوئی، جسے ابتسام نے بازو سے پکڑ کے سائڈ پر کیا۔ بلو جارجٹ کے کپڑوں میں کا آنچل پھسل کے ابتسام کے قدموں پر گر گیا۔ ایک فہمائشی نگاہ آنچل پر ڈالی اور گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، جو ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے مقابل تھی۔ دل نے کہا اس کا نازک مکھڑا اپنے ہاتھوں میں لے کے اس پر پیار بھری مہر ثبت کر دے، مگر پھر ایسی کوئی بھی خود ساختہ حرکت سے باز رکھا۔ سوری کرنے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، شاید تم ان سے واقف نہیں ہو اب تک۔ آنچل اس پر اچھال کے معنی خیز لہجے میں کہتا نکل گیا۔ وہ ابتسام کے لہجے اور بات پر غور کرتی رہ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ لبوں کو کاٹتی کمرے کو سمیٹنے لگی۔ پھر دوپہر کے لیے بھی کھانا پکایا۔ پورا دن مصروفیت کی نظر ہو گیا تھا۔ ریان بھی دوپہر کو لیٹ آیا تھا، اس لیے خاموشی تھی۔ عدنان اور عشاء اسکول سے آنے کے بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کر رہے تھے۔ عدنان کے میٹرک کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ علیزہ کچھ دیر اسے بھی پڑھاتی تھی۔ علیزہ تم اپنا حلیہ تو دیکھو بیٹا، کتنا خراب ہو رہا ہے، جاؤ کپڑے بدلو۔ وہ شام کو امی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی تھی، ان سے رہا نہ گیا تو ٹوک دیا۔ وہ جی بس نہانے جا رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ چاچی آج ہم سب ڈنر باہر کریں گے، بہت دن ہو گئے ہیں، چاچو باہر لے کے نہیں گئے۔ عدنان بھی وہیں چلا آیا۔ ٹھیک ہے پھر چلیں گے، آپ کے چاچو کا موڈ دیکھنا پڑے گا۔ علیزہ نے اسے دیکھا جو امی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی نہا کے تیاری کی اور ابتسام کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تینوں تو پہلے ہی تیار ہو چکے تھے کیونکہ اتنے دنوں بعد سب ساتھ جائیں گے۔ وہ بوجھل ذہن کے ساتھ گھر آیا تھا۔ آتے ہی ڈھیلے سے انداز میں لاؤنج میں سنگل صوفے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ چوڑیوں کی مخصوص کھنک سماعتوں سے ٹکرائی تو اپنے رائٹ سائڈ پر دیکھا۔ وہ پیرٹ گرین جارجٹ کی ہلکی سی امبرائڈری والے سوٹ میں سجی سوری اسے حیران کر گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ آہا چاچو آ گئے۔ چاچو ہم ڈنر باہر کریں گے۔ عشاء نے آتے ہی اس کے گلے میں بازو حمائل کیے۔ علیزہ ایک دم ہی سنبھل کے کھڑی ہو گئی۔ سوری بیٹا، چاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ عشاء کے ہاتھوں کو اپنے گلے سے نکال کے کھڑا ہوا۔ عشاء ناراض سی دور ہو گئی۔ علیزہ کو اس وقت ابتسام کی کیفیت کا اندازہ تھا۔ بیٹا آپ فکر نہ کرو، ہم آج ہی چلیں گے۔ اس نے عشاء کو اطمینان دلا کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ جوتوں سمیت نیم دراز تھا۔ علیزہ جھجک کے بیڈ کی پائنتی پر رک گئی۔ ابتسام نے پھر ایک استحقانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ پزل ہو گئی۔ دیکھیں آپ کو مجھ پر جتنا غصہ ہے کر لیں، لیکن پلیز بچوں سے تو نارمل بیہیو کریں۔ وہ ساری ہمتیں مجتمع کر کے اس کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ ابتسام تو متحیر رہ گیا۔ وہ خود یوں پہلی بار قریب آئی تھی۔ میرا بچوں کے ساتھ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اٹھنے لگے تو مگر علیزہ نے اس کے سینے پہ بے اختیار ہی سر رکھ دیا اور اتنا روئی کہ وہ تو ہراساں ہو گیا۔ پھر وہ تو آج اسے حیرانگیوں کے جھٹکے ہی دیے جا رہی تھی۔ علیزہ کے آنسو اس کے کشادہ سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا بچوں جیسی حرکت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ڈپٹ کے پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ رونے سے اس کا میک اپ تک دھل گیا۔ آپ مجھے کوئی موقع ہی تو نہیں دے رہے ہیں، غصہ کرے جا رہے ہیں۔ سوچو اس دن تم نے کیا کیا تھا، بتاؤں کتنا غصہ آ رہا ہے مجھے اس دن سے۔ دانت پیسے علیزہ نے ہاتھ جوڑ دیے جو اس نے تھام لیا۔ آپ بار بار یہ کیوں کہے جا رہے تھے کہ میں نے بچوں کی وجہ سے مجبوری میں شادی کی ہے آپ سے؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ ظاہر ہے تم مجھ پہ توجہ نہیں دو گی تو یہی کہوں گا نا۔ اس نے علیزہ کے ساتھ ہاتھوں کو ابھی تک تھاما ہوا تھا۔ آپ نے اولین شب یاد ہے کیا کہا تھا؟ مجھے نہ بیوی کی اب ضرورت ہے اور نہ بعد میں ہوگی۔ اس وقت مجھے بھی غصہ آیا تھا۔ وہ تو میں نے پتہ نہیں اس وقت کیوں کہہ دیا تھا ایسا۔ وہ خود ہی کہے پر شرمندہ ہوا تو یہ سب کچھ ہی غلط ثابت ہوا۔ علیزہ نامحسوس طریقے سے اس کے دل میں جگہ بناتی چلی گئی تھی۔ وہ خود حیران تھا۔ پھر یہ اچانک تبدیلی، وہ حیران ہوئی۔ آہستہ آہستہ تم میری سوچوں کو غلط ثابت کرتی گئی۔ تم نے آتے ہی بچوں کو بالکل ماں بن کے ہی سنبھالا۔ پھر میری ماں کا تم اتنا خیال رکھتی ہو۔ سوچتا ہوں اگر تم نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ابتسام کو اعتراف کرنے میں ذرا جھجک اور آر محسوس نہ ہوئی اور اس پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ ابتسام کو سچے جذبوں سے جیت گئی۔ پھر ایک رات تمہیں ڈائری لکھتے دیکھا، پھر اسے بھی پڑھ لیا۔ کیا آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ وہ تو بدک کے پیچھے ہوئی۔ کتنی حیاسی آئی اس میں تو سارا کچھ ابتسام کے بارے میں تھا۔ جب مجھ سے محبت تھی تو یہ دوری قائم کیوں رکھی؟ اس نے علیزہ کو قریب کر کے فاصلہ ختم کیا اور وہ شم سے نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا ابتسام اس کے دل کی ساری باتوں کو اس طرح جان لے گا۔ میں نے عزم کیا تھا اپنی محبت اور سچے جذبوں سے آپ کا دل جیتوں گی۔ اس نے دل سے اقرار کیا۔ دیکھو جیت لیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے بھی آ جائیں گے تو تم میرے بھائی کے بچوں سے محبت کم نہیں کرو گی۔ ابتسام کی ایسی بے باک بات پر کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ سنو ہمارے بچے نہ صرف اس سے آگے۔ علیزہ نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا بایاں نازک ہاتھ رکھ کے بولنے سے باز رکھا۔ ابتسام نے اسے بھی چوم لیا۔
اٹھیے، ضرورت سے زیادہ آپ تو بے باک ہیں، وہ چینپی۔ ابھی بے باکی دیکھی کب ہے؟ وہ پھر جھکا، دھکا دے کے وہ اٹھ گئی۔ ابتسام نے کہکہا لگایا، بچے ڈنر پر جانے کو کہہ رہے ہیں، آپ کے کپڑے ریڈی ہیں، 15 منٹ میں آ جائیں باہر۔ اس نے بڑی محبت سے حکم دیا۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ واپسی پر آپ ہی کے گھر چلیں گے، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے اپنی صابر و شاکر نند میرے حوالے کی، ورنہ تو میں تو لڑکیوں کو نخروں کا منبع کہتا تھا۔ نخروں کا منبع تو آپ ہیں، وہ ہنسی۔ چاچو، چاچی، جلدی چلیں نا۔ ریان کی آواز پہ دونوں چونکی۔ علیزہ ابتسام کو واش روم میں دھکا دیتی باہر آ گئی۔ زندگی کتنی اچھی لگنے لگی تھی، دو دلوں کی دھن چھٹ چکی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی فیملی بیسڈ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔